دل ہے کہ مانتا نہیں. از قلم فائزہ احمد. پارٹ 4. آج کل سینے پر ہاتھ باندھی اس تک آئی جو ٹی وی میں بیٹھی اپنے فیوریٹ کارٹون دیکھ رہی تھی. آج گل نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ پکڑا اور ٹی وی بند کیا. مومنہ نے حیرانی سے اسے دیکھا جو ٹی وی بند کیے اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی. کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ ٹی وی کیوں بند کیا ہے؟ مومنہ نے غصے سے پوچھا. بس تم سے بات کرنے کا دل کر رہا تھا. ویسے اس تیل سے تو تمہارے بال نہیں بڑھیں گے. آج گل نے تنزیہ مسکان لیے اس سے کہا تھا. ہاں جب تم جیسے لوگ نظر لگانے والے ہوں تو بال کیا خاک بڑھیں گے؟ مومنہ نے منہ بناتے ہوئے اس سے کہا. اوہ خوش فہمی تو دیکھو ذرا. تمہارے پاس پارس کے علاوہ ہے ہی کیا؟ باقی ہر معاملے میں تو مجھ سے کمتر ہی ہو. آج گل نے اسے دیکھتے ہوئے دانت پستے ہوئے کہا تھا. اور مزے کی بات سب سے قیمتی چیز تو میرے پاس ہی ہے اور میرے پاس ہی رہے گی انشاءاللہ. مومنہ نے بنا طنز کے ہلکی سی مسکان سے کہا تھا جو اسے آگ لگانے کے لیے کافی تھا. مومنہ آج تمہارا سونے کا ارادہ نہیں؟ عرش نے آ کر ماحول کے تناؤ کو کم کرنا چاہا. عرش مجھے چائے دے کر سونا، سر درد کر رہا ہے میرا. آج گل تحکم امیز انداز میں عرش سے کہتی چلی گئی تھی. کوئی ضرورت نہیں ہے چائے بنا کر دینے کی. مومنہ نے عرش کو کچن کی جانب جاتے دیکھ کر کہا. مومنہ بری بات ہے، اس کا سر درد ہے، چائے بنانے میں کون سا تھک جاؤں گی میں. عرش نے سنجیدہ سے لہجے میں سے ٹوک کر کچن کی طرف چلی گئی. اچھا تو میرے لیے بھی بنا دیں. مومنہ نے پیچھے سے ہانک لگائی اور دوبارہ کارٹون لگا کر بیٹھ گئی. تم کہاں جا رہے ہو؟ مومنہ نے خفگی سے اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر پوچھا تھا. 2 دن کے لیے آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں، ایک ضروری سرچ آپریشن کے لیے. پارس نے واچ پہنتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا. تم مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دو گے؟ مومی نے صدمے سے اسے کہا جو اب بالکل تیار ہو کر اس کی طرف ہی آ رہا تھا. مومنہ آپ کو یہیں رہنا ہوگا. اور مومی تو بہت بریو ہے نا؟ پارس نے اسے پکڑ کر اپنے گلے سے لگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. جی نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، تم مجھے نانو کی طرف چھوڑ دو. ویسے بھی میرا بہت دل کر رہا ہے ان سے ملنے کو. مومنہ نے جواباً اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے والی شکل سے کہا. مومنہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا نا، جیسے ہی حالات ٹھیک ہوں گے خود تمہارے نانو سے ملوانے لے کے چلوں گا. پارس نے تھوڑی اس کے سر پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے سمجھایا. مومنہ نے ناراضگی سے سر ہلایا. چلے؟ پارس نے اپنا چھوٹا سا بیگ پکڑتے ہوئے اپنی روٹھی ہوئی بیوی سے کہا. مومنہ اور وہ جیسے ہی نیچے آئے سب اپنے اپنے کام پر جا چکے تھے. اب صرف عرش اور عائشہ ہی صوفے پہ بیٹھی مارننگ شو دیکھ رہی تھی. السلام علیکم. پارس نے عائشہ اور عرش سے کہا. وعلیکم السلام. تم کہاں جا رہے ہو؟ عائشہ نے اس کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر حیرانی سے پوچھا. امی ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں. پارس نے بیگ نیچے رکھتے ہوئے ان کے پاس آتے ہوئے کہا. کون سا ضروری کام آ گیا ہے؟ پرسوں شادی ہے تمہاری اور تم جانے کا کہہ رہے ہو. فوزیہ بھابی کتنی باتیں سنائیں گی. عائشہ نے اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے کہا. امی کل رات کو آ جاؤں گا، سو ریلیکس رہیں اور عرش مومی کا خیال رکھنا. پارس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیمی سی آواز میں کہا. جی بھائی آپ بے فکر ہیں. عرش نے مومی کو دیکھ کر اس سے کہا جو منہ بنائے کھڑی تھی. مومنہ اپنا خیال رکھنا اور کل رات تک آ جاؤں گا میں. پارس نے پہلے عائشہ کے سر پر بوسہ دیا اور پھر مومنہ کے پاس آتے ہوئے کہا. مومنہ نے بے دلی سے سر ہلایا. پارس نے دھیمی سی مسکان سے اسے دیکھا اور پھر باہر چلا گیا. عرش نے شرارتی مسکان سے اپنی بھابھی کو دیکھا جو باہر کے دروازے کی طرف دیکھے جا رہی تھی جہاں سے پارس گیا تھا. مومنہ نظریں ہٹا لیں بھائی، اب نہیں نظر آئیں گے. عرش نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. مومنہ نے جلدی سے وہاں سے نظریں ہٹائیں اور پھر اپنے اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ پارس کی گاڑی کو نکلتے ہوئے کھڑکی سے دیکھ سکے. ارے میں اس گھر سے گئی تھی، اس دنیا سے تو رخصت نہیں ہوئی تھی جو تم لوگوں نے مجھے شادی کے بارے میں بتایا ہی نہیں. بی بی حضور نے غصے سے اپنی دونوں بہوؤں کو گھورتے ہوئے کہا. مجھے لگا بابا حضور نے آپ کو بتا دیا ہوگا اس لیے میں نے فون پر آپ کو نہیں بتایا. فوزیہ بیگم نے منمناتے ہوئے بی بی حضور کو اپنی صفائی پیش کی. جواباً بی بی نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر عائشہ سے بولی. وہ لڑکی گئی یا نہیں؟ بی بی حضور نے اپنی پاٹ دار آواز میں اب اپنی توپوں کا رخ عائشہ کی طرف موڑا. کون لڑکی؟ میرا نام مومنہ پارس عبداللہ ہے، سو مجھے میرے نام سے پکارا جائے. مومنہ نے ہال میں آتے ہوئے بی بی حضور کو لڑکی کہتے سنا تو غصے سے بولی. بی بی حضور نے حیرانی سے اسے گھورا جو بلیک کھلے ٹراؤزر پر لوز بلیک ہاف سلیوز شرٹ پہنے ہوئی تھی. کمر پر ہاتھ رکھے غصے سے بولتی ہوئے انہیں چونکا گئی تھی. کتنی ملتی تھی اس کی شکل اپنے باپ سے. بی بی حضور نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا. فوزیہ جو مومی کی بے عزتی کا انتظار کر رہی تھی بی بی حضور کو اسے غور سے دیکھتے کھنکھاری. تمہیں تمیز نہیں ہے بڑوں سے بات کرنے کی؟ ہم لوگ آج تک بی بی کے آگے بولے نہیں اور تم ان کے آگے اونچی آواز میں بولی. فوزیہ نے بی بی حضور کو اس کے طرف خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا.
अच्छा समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, बीबी हजूर ने आयशा के हाथ से पानी का ग्लास लेते हुए कहा। फौजिया ने हैरत से बीबी हजूर को देखा जो अपने आगे किसी को बोले नहीं देती और आज कैसे इस ठांग सी लड़की की फेवर कर रही थी। मोमना लापरवाही से सोफे पर बैठी और बीबी जान को देखने लगी जो आयशा बेगम को कोई हिदायत वगैरह दे रही थी। आप मेरे भाई हैं ना? खुरम गार्डन में बैठा चाय पी रहा था जब मोमी ने इसके सामने आकर रुकते हुए संजीदगी से पूछा। खुरम ने चौंक कर इसे देखा। तुम्हारा भाई कैसे हो सकता हूँ मैं? खुरम ने हैरत से निकलते हुए संजीदगी से कहा। आप मेरे भाई हैं, आजकुल के नहीं। मोमी ने भी संजीदगी से इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा था। तुम शायद पागल हो गई हो, खुरम कहकर आगे बढ़ने वाला था जब मोमी ने सरत से इसका भारी कलाई पकड़ी थी। खुरम ने संजीदा नजरों से इसे देखा। आप ही हैं मेरे खैमी भाई, मोमी ने इसे देखते हुए संजीदगी से कहा। खुरम ने साकित सी नजरों से इसे देखा था। आपको क्या लगता है मैं आपसे मिली नहीं तो आपको पहचान नहीं पाऊंगी? मोमी ने अब की दफा हल्की सी मुस्कान से कहा था। खुरम ऐसे ही साकित खड़ा इसे देखता रहा। डैड कहते थे खैमी जब भी तुम्हें देखेगा तो पहचान लेगा, लेकिन खैमी भाई डैड शायद गलत कहते थे। मोमी ने आंसू लिया आंखों से इसे देखते हुए कहा, फिर धीमे से कदमों से पलट गई थी। पीछे खुरम की साकित आंखों की पुतलियां हरकत में आई थी। आप भाई को मिस कर रही हैं? रेहान मोमना को चुपचाप टीवी लाउंज में बैठे देखकर इसके सामने बैठते हुए बोला। जी नहीं, मैं कोई तुम्हारे भाई को मिस नहीं करी, मोमना ने ठंडी चाय का घूंट भरते हुए कहा। रेहान ने इसे मुस्कुराकर देखकर सहलाया था। मेरे साथ बाहर चलेंगी? रेहान ने इसकी उदासी कम करनी चाहिए। क्यों, फिर से किसी चोरी की हुई गाड़ी में फंसाना है? मोमना ने इसे घूरते हुए पूछा। हाँ, आप तो डर गई। वैसे हमने तो एडवेंचर के नाम पर गाड़ी चोरी की थी, हम एडवेंचर पूरा करके गाड़ी इसके मालिक तक पहुंचा देते। रेहान ने एप्पल खाते हुए कहा। चले? रेहान ने इसे सोच में डूब देखकर पूछा। हाँ चलो। मोमना जल्दी से उठ खड़ी हुई। वो भी बोर हो रही थी, थोड़ा फ्रेश होना चाहती थी, लेकिन चेंज तो कर लें। रेहान ने इसे रफ से हुलिये में देखकर हैरत से कहा। तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा रही जो तैयार होकर जाओ। अब उठ भी जाओ, मोमना ने इसे बैठे देखकर टोका था। चले मैडम, रेहान कहकर इसके पीछे रखा। वो दोनों चोरी चोरी निकल आए थे। शाम के 4 बज रहे थे। उफ, कितनी स्लो चलाते हो तुम गाड़ी, रुको गाड़ी। मोमना ने इसे कछुए की रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए गुस्से से कहा था। आप रश तो देख लें पहले जरा, रेहान ने मुंह बनाते हुए कहा। गाड़ी रोको रेहान। ये ले, रोक दी। अब क्या मसला हो गया है? रेहान ने इसे घूरते हुए पूछा। गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी, मोमना ने गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा। क्या? रेहान ने हैरत से पूछा। हाँ जी, अब जल्दी से बाहर निकलो। मोमना ने जबरदस्ती गाड़ी से घसीट कर निकाला और खुद एक्साइटेड से अंदाज में गाड़ी स्टार्ट की। रेहान ने इसे घूर कर देखा। मोमना ने मुस्कुराते हुए गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ी। भाई, रेहान के मुंह से बेसाख्ता निकला था। मोमना ने पहले हैरत से रेहान को देखा, फिर इसकी नजरों का ताक़ुब किया और साकित रह गई। जहां व्हाइट पजारों में, ब्लैक पैंट शर्ट में मलबूस, ब्लैक ग्लासेस लगाए फ्रंट सीट पर बैठा अपने साथ बैठे अपनी ही उम्र के लड़के से कुछ बातचीत कर रहा था। रेहान और मोमना ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये तो आउट ऑफ कंट्री गया था ना? मोमना ने हैरत से पूछा। हाँ, गए तो थे, रेहान ने पारस को पुरसोच अंदाज में देखते हुए कहा। चले घर चलते हैं, भाई ने देख लिया तो शामत आ जाएगी। रेहान ने डरते डरते पारस को देखते हुए कहा, जिसके तेज नजरें दोनों को देख चुकी थी। गाड़ी स्टार्ट करे जल्दी, रेहान ने इसे गाड़ी से निकलते देखकर जल्दी से कहा। मोमना ने सर हिलाकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी थी कि स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। क्या करी है, स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, मोमना ने सामने देखते हुए कहा, जहां पारस बावकार कदमों से चलता इन तक पहुंचा था। निकलो गाड़ी से बाहर, पारस ने मोमी वाली साइड का डोर खोलते हुए ठंडे ठाड़ लहजे में कहा। दोनों बेचारी सी शक्ल बनाए बाहर निकले थे। पूछ सकता हूँ इस वक्त कौन सा जरूरी काम पड़ गया था जिसकी वजह से इस टाइम घर से निकलना पड़ा तुम दोनों को? पारस ने दोनों को देखते हुए तंजिया लब लहजे में कहा था। पहले तुम जवाब दो, तुम तो आउट ऑफ कंट्री गए थे ना? मोमना ने भी तंजिया नजरों से देखते पूछा। जी मैडम, अभी आउट ऑफ कंट्री से ही आया हूँ। पारस ने आसमान से हल्की हल्की होती बारिश को देखकर संजीदा से लहजे में कहा। इस गाड़ी में जाकर आराम से बैठ जाओ, तुम दोनों से तो मैं घर जाकर ही बात करूंगा। पारस ने गाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर वो दोनों मरे मरे कदमों से गाड़ी की जानिब आए। पारस गले में ग्लासेस लटकाए दोनों को घूरते हुए फ्रंट सीट पर बैठा। अदील, पहले गाड़ी घर की जानिब मोड़ो, पारस ने कहकर मोमी को बैक व्यू मिरर से देखा था, जहाँ वो दोनों आपस में लड़ने में मसरूफ थे। चुप करके बैठो। पारस के कहने की ही देर थी कि वो दोनों ऐसे सीधे होकर बैठे जैसे पारस के बोलने का ही वेट कर रहे हो। अदील ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए गाड़ी हवेली की जानिब मुड़ी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसे निकलोगे,
اسے اس کا گریبان جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے، لیکن باخدا میں نے جو بھی کیا مجبوری میں کیا۔ تم جانتی ہو تمہیں دھوکہ دینے سے پہلے میں مرنا پسند کرتا۔ حدید نے آنکھوں میں آنسو کی نمی لیے اپنی زندگی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جسے وہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ دے چکا تھا۔ حدید، میں تو تمہیں باقی مردوں سے الگ سمجھتی تھی، لیکن تم بھی روایتی مردوں کے مارے انسان نکلے۔ رانیہ نے بیگ کندھے پر ڈالتے ہوئے آخری بار اسے دیکھا اور پھر پلٹ کر دوڑتی ہوئی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ پیچھے وہ خالی آنکھوں سے اس راستے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے وہ گزری تھی۔ شام کے وقت کیا کرنے گئے تھے تم دونوں باہر؟ پارس نے پاکٹ میں ہاتھ گھسائے دونوں کو گھورتے ہوئے پوچھا، جو سر جھکائے کسی مجرم کی طرح ہی کھڑے تھے۔ تم بھی تو جھوٹ بول کر گئے تھے، آؤٹ آف کنٹری جا رہا ہوں۔ وہ کون سی کنٹری ہے جہاں پر ایک دن میں ہی جا کر واپس آ گئے؟ مومنہ کہاں زیادہ چپ رہ سکتی تھی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی۔ ریان نے مسکرا کر منہ بناتی اپنی بھابھی کو دیکھا جو کمر پر ہاتھ رکھے پارس کو گھور رہی تھی۔ مومنہ، پارس نے اسے تنبیہ لہجے میں پکارا۔ مومنہ نے منہ بناتے ہوئے سر جھٹکا۔ تم جانتی ہو اس ٹائم تمہارا گھر سے باہر ہونا، وہ بھی بنا سیکیورٹی کے، تمہاری جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ پارس نے دونوں کو غصے سے گھورتے ہوئے اونچی آواز میں ڈانٹا۔ اور ریان صاحب، آپ جائیں ذرا بارش میں پورا آدھا گھنٹہ ٹہل کر تو آئیں۔ پارس نے اب کی اس کی طرف رخ کرتے ہوئے اسے نئی سزا دی۔ بھائی ٹھنڈ ہے باہر، ریان نے صدمے سے چور لہجے میں کہا۔ اگر اب تمہاری آواز آئی تو دورانیہ آدھے گھنٹے سے اوپر ہو جائے گا۔ پارس نے دونوں ہاتھ پینٹ میں گھساتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جواباً ریان منہ سوڑتا رہ گیا۔ اور مومنہ بی بی، آپ میرے لیے چائے بنا کر لائیں، وہ بھی چینی اور پتی والی۔ پارس نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اپنی کام چور بیوی سے کہا۔ کیا؟ مجھ سے نہیں بنتی یہ چائے وائے، مجھے بھی بارش میں بھیگنے والی سزا دو۔ مومنہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے روحانی آواز میں کہا۔ ریان نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی، ورنہ مومی کی شکل تو دیکھنے کے لائق تھی۔ 5 منٹ میں چائے میرے کمرے میں پہنچ جائے، صرف 5 منٹ۔ پارس اسے 5 منٹ کا اچھی طرح باور کرواتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھلا؟ حکم ایسے دے رہا ہے جیسے ہم اس کے ماتحت ہوں اور یہ ہمیں تنخواہ دیتا ہو بےزتی کرنے کی۔ مومنہ نے دانت پستے ہوئے کہا، اور ریان نے بھی سر ہلا کر اپنی بھابھی کی تائید کی۔ چلیں آپ چائے بنائیں، میں ذرا بارش میں بھیگا ہوں۔ مومنہ نے اسے گھورا۔ پلیز ایک کپ میرے لیے بھی بنا دینا، ریان کہہ کر باہر کی طرف بھاگ گیا اور وہ دونوں بھائیوں کو کوس کے رہ گئی تھی۔ چائے بنانا کوئی آسان کام ہے بھلا جو تمہارے لیے بھی بنا دوں؟ مومنہ اونچا اونچا بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف پڑی۔ بابا، حدید نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے اپنی کزن سے شادی کر لی۔ بابا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جانتا تھا میں نے 5 سال تک اس کا انتظار کیا ہے، اور اس نے آج آ کر کتنی آسانی سے کہہ دیا کہ اس کے بابا نے اسے مجبور کر کے اس کی زبردستی شادی کروا دی۔ رانیہ نے بابا کی گود میں سر رکھتے روتے ہوئے کہا تھا۔ رانیہ بیٹا، میں جانتا ہوں اسے، وہ جان بوجھ کر تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اسے یہ سب دباؤ میں آ کر کیا ہوگا، وہ دھوکہ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ چودھری الیاس نے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے سمجھایا تھا۔ جانتی ہوں بابا، لیکن میری نظروں سے وہ ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا نا، میں کیا کروں بابا، میں نہیں جی پاؤں گی اس کے بنا، نہیں جی پاؤں گی۔ رانیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ یہ رہی آپ کی چائے نواب صاحب۔ مومنہ نے اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے دیکھ چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے طنزیہ کہا تھا۔ شکریہ، پارس سے کہہ کر اپنا اوپر پرفیوم کا بے دریغ استعمال کیا۔ مومنہ نے حیرانی سے اپنے ہینڈسم سے شوہر کو نقص سا تیار ہوتے دیکھا۔ رات کو سوتے ہوئے اتنا تیار کون ہوتا ہے؟ مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ پارس مسکرایا۔ ضروری کام سے جا رہا ہوں 1-2 جگہ پر، پارس نے والٹ وغیرہ اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ تم کہیں اسی لڑکی سے تو ملنے نہیں جا رہے؟ مومنہ نے گھورتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پارس مسکرایا۔ میری بیوی تو بہت سیانی ہو گئی ہے، پارس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اسے چڑھایا۔ سیانی ہو نہیں گئی، میں شروع سے ہی سیانی ہوں، مومنہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر 1 کپ چائے بنانے میں تمہیں 20 منٹ کیوں لگ گئے، وہ بھی بنا چینی کے؟ پارس نے بے ذائقہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اسے تپایا۔ ادھر دو مجھے۔ اس آس گل سے کہنا تھا نا چائے بنا دے، سنا ہے وہ بہت اچھی چائے بناتی ہے۔ مومنہ نے اسے تیکھی سے نظروں سے طنز کیا تھا۔ لیکن مجھے تو اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پینی ہے، بنا چینی کے۔ پارس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے اس کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔ پارس کے اس کے کھلے ہوئے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ میں 1-2 بجے تک آ جاؤں گا، تم کمرہ لاک کر لینا، پارس نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا۔ مومنہ جو اس کے سحر میں گم تھی، اس کے پکارنے پر اس کی طرف دیکھا۔ اگر آئندہ ایڈونچر کے نام پہ گھر سے نکلی تو آئی پرومس یو میں تمہیں لاک اپ میں بند کر دوں گا، یاد رکھنا۔ وہ جاتے جاتے بھی اسے دھمکی دے گیا تھا۔
اف اللہ، یہی سڑا ہوا انسان رہ گیا تھا میرے لیے. یہ انسان کبھی مجھے پوری طرح خوش ہونے ہی نہیں دیتا. آیا بڑا مجھے جیل میں بند کرنے والا. مومنا نے جلے دل سے سوچا. اتنا تیار میرے لیے تو کبھی نہیں ہوا. مومنا نے کلس کر سوچا. رانیہ پلیز فون اٹھا لو میرا. حدید نے بے بسی سے میسج کیا. اسے کیا پتا تھا اس پر جان دینے والی ہستی ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کیفیت میں مبتلا ہے. انکل کو فون کرتا ہوں، لیکن کس منہ سے ان سے بات کروں گا؟ حدید نے بے بسی سے خود سے کہا تھا. بابا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. حدید نے موبائل تیش میں آ کر دیوار پر مارتے ہوئے چلا کر کہا تھا. رانیہ، وہ اس نام پر آ کر ٹھنڈا ہوتا گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا. کیسے جیوں گا میں تمہارے بنا؟ حدید آہستہ سے بڑبڑایا تھا. تم نے ابھی تک میرا کام کیوں نہیں کیا؟ اس نے فون میں اپنے ماتحت کو غصے سے پوچھا. ارے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جیسے حدید کو آپ کے رستے سے ہٹایا تھا ویسے ہی پارس کو بھی بہت جلد اوپر پہنچاؤں گا. آپ بے فکر ہیں، میں صرف صحیح موقع کی تلاش میں ہوں. اس کے ماتحت نے اسے ٹھنڈا کیا. جو بھی کرنا ہے جلدی کرو. پارس بہت تیز ہے، ہر بار مومنا اور ہمارے بیچ آ جاتا ہے. اس آدمی نے دانت پستے ہوئے غصے سے کہا تھا. پارس رات کو 3 بجے گھر آیا تھا. ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آیا جہاں مومنا بی بی بیڈ سے نیچے گری فل نیند میں ہاؤ پاؤں چھوڑے پڑی ہوئی تھی. اف مومنا، تم کب بڑی ہوگی؟ پارس نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھ کر بڑبڑایا، پھر اپنی شرٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے پاس نیچے بیٹھا. پارس نے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اٹھایا اور بیڈ پر لیٹا دیا. خود چینج کرنے واش روم چلا گیا. ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر شرٹ میں وہ نہا کر باہر آیا. بالوں کو خشک کرتا وہ مومنا کو ہی دیکھ رہا تھا جو پھر سے بیڈ کے کنارے پر پہنچ چکی تھی. پارس جلدی سے بیڈ پر بیٹھ کر اسے بیڈ کے بیچوں بیچ کرتا اور پھر اٹھ کر لائٹ مدھم کرتا اس کے پاس دراز ہوا تھا. پارس نے اپنی معصوم سی بیوی کو کھینچ کر اپنی باہوں میں بھرا. مومنا نے مودی مودی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر پارس کو دیکھتی دوبارہ نیند میں گم ہو گئی تھی. پارس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کی تھی. صبح جب مومنا کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلی ہی تھی. رات کو تو مجھے ایسا کیوں لگا جیسے پارس میرے پاس ہو؟ مومنا نے انگلیاں بالوں میں پھنساتے ہوئے سوچا. پھر سر جھٹکتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی میں آئی جہاں پارس گارڈن میں دوڑتا ہوا نظر آیا. پیچھے پیچھے ریان بیچارہ بھی منہ بسوڑتا ہوا دوڑ رہا تھا. بھائی، آپ کو پتا ہے میں ہاسٹل میں زیادہ کیوں رہتا ہوں؟ ریان نے بھاگتے بھاگتے ہانپ کر اس سے کہا. جواباً اس نے آئیبرو اچکائے. آپ کی وجہ سے جب بھی آتا ہوں بچے کی جان مشکل میں ڈال دیتے ہیں، ریان نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا. مومنا کھلکھلا کے رہ گئی ریان کی بیچاری سی شکل دیکھ کر. آج مہندی تھی پارس اور آس کی. آس گل لاؤنج میں بیٹھی ہاتھوں پر بھر بھر کر مہندی لگا رہی تھی. مومنا سامنے بیٹھی سی تیکھی نظروں سے دیکھتی شادی رکوانے کی کوئی ترکیب سوچ رہی تھی. آس گل نے اسے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا. جواباً مومی نے بھی اسے سخت نظروں سے گھورا تھا. خیام بیٹا، کیٹرنگ کا کام کہاں تک پہنچا؟ فوزیہ نے ہال میں آتے ہوئے خیام سے پوچھا جو نظروں میں مومی کو رکھے ہوئے تھا. فوزیہ کی مداخلت پر وہ بھن بنا کر رہ گیا تھا. ہو گیا ہے کیٹرنگ کا کام بھی. جھنجھلاتا وہ باہر چلا گیا. اف، اس لڑکے کے تو نخرے ہی نہیں ختم ہوتے. فوزیہ بڑبڑا کے رہ گئی. آؤ تم بھی مہندی لگوا لو. آزگل نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. میں تمہارے ہی اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، مومنا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر مہندی والی کے سامنے ہاتھ کیا. مجھے اچھی سی مہندی لگانا، مومنا نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ آزگل نے حیرت سے اس کے ریلیکس موڈ کو دیکھا تھا. آج تو آزگل کی ٹور ہی اور تھی. وہ پیلے گرین سوٹ میں بھر بھر کے چوڑیاں ڈالے پھولوں سے سجے جھولے میں گردن اکڑائے ہوئے بیٹھی تھی. بی بی حضور مہمانوں وغیرہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. مومنا بھی ہال میں ہی منہ بنائے بیٹھی تھی. جب پارس کو وائٹ سوٹ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے دیکھا، مومنا بھاگ کر اس کے پاس آئی. تم اتنے تیار کیوں ہوئے ہو؟ ہاں، کہیں تم یہ تو نہیں سوچے بیٹھے کہ آج سے شادی کر لو گے اور مجھے بھی الو بناتے رہو گے؟ اگر ایسا سوچے بھی بیٹھے ہو تو بچوں، تم ابھی مومنا دی بلیک بیلٹ کو ٹھیک سے نہیں جانتے. تمہاری اور آزگل دونوں کی جان نکال دوں گی. مومنا نے غصے سے اسے سخت وارننگ دی تھی. جواباً پارس پراسراریت سے مسکرایا تھا. مومنا نے شرمندگی سے آس پاس دیکھا. لیکن میں تو 2 شادیوں کا ارادہ کیے بیٹھا ہوں. پارس مسکرا کے کہتا بی بی کے پاس چلا گیا. پیچھے مومنا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے اسے ہزاروں گالیوں سے نوازا تھا. پارس کہاں ہے؟ اسے بھی تو ساتھ بٹھاؤ. فوزیہ نے عائشہ بیگم کو ایک نیا آرڈر دیا. بھابھی شاید کمرے میں ہو، میں نے بھیجا ہے ریان کو اسے بلانے، بس آتا ہے. عائشہ نے فوزیہ کو دیکھتے ہوئے مصنوعی سی مسکان ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا. ریان، بھائی کہاں ہے تمہارا؟ فوزیہ نے اسے اکیلے ہی آتے دیکھ کر غصے سے پوچھا. فوزیہ چچی، بھائی اپنے روم میں نہیں ہے. ریان نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا. تو ادھر ادھر کہیں ہوگا، فون کرو اسے. فوزیہ نے ریان کو گھورتے ہوئے تحکم سے نیا آرڈر دیا تھا. ریان نے برا سا منہ بنایا.
چچی وہ گھر میں نہیں ہے، میں نے انہیں فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے ان کی سب بڑے افسران کے ساتھ میٹنگ ہے تو وہ دیر سے ہی آئیں گے۔ ریان نے تفصیل سے جواب دیا اور انہیں بتاتے ہوئے نکل گیا۔ عائشہ بی بی اپنے بیٹے کو سمجھا لو ورنہ پھر اپنی بیٹی کو سنبھالتی رہنا ساری زندگی، فوزیہ سے غصے سے کہتی ساڑی کا پلو جھٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ پیچھے عائشہ بے بسی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ حدید بیٹا، میں چودھری الیاس بول رہا ہوں۔ حدید آفس چیئر پر بیٹھا رانیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب رانیہ کے بابا کی کال دیکھ کر چونک گیا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے فون اٹینڈ کیا۔ بیٹا تم جلدی سے سٹی ہاسپٹل آ جاؤ۔ انکل خیریت تو ہے نا؟ اس نے گھٹی گھٹی آواز سے پوچھا۔ بیٹا تم آ جاؤ پھر میں تمہیں ساری بات بتاتا ہوں۔ چودھری الیاس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ حدید پریشانی سے اٹھا اور کیز اٹھا کر لفٹ کی طرف دوڑا۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال تھا۔ وہ جلدی سے راہداری میں ٹہلتے الیاس صاحب کی طرف بڑھا۔ انکل آپ ٹھیک تو ہے نا؟ حدید نے ان کے پاس آتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، الیاس صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ حدید نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے فکرہ ادھورا چھوڑا۔ آؤ میرے ساتھ۔ چودھری الیاس سے ایمرجنسی وارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حدید نے لب کاٹتے ہوئے ان کے پیچھے لپکا۔ حدید نے گلاس ڈور کی طرف دیکھا جہاں رانیہ ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی ہوئی تھی، ہاتھوں پر ڈرپ لگائے، منہ پر آکسیجن ماسک چڑھائے۔ وہ حدید کو زمین پر گرنے میں مجبور کر گئی تھی۔ یہ میری رانیہ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، حدید نے خود سے بڑبڑا کر کہا۔ بیٹا رانیہ کو آج صبح ہی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر نے اس کی سیریس حالت بتائی ہے۔ چودھری الیاس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے وہ سن کر ہی ساکت رہ گیا تھا۔ تبھی ڈاکٹر جنید روم سے باہر آئے۔ ڈاکٹر کیسی ہے میری بیٹی اب؟ چودھری الیاس نے ڈاکٹر سے بے چینی سے پوچھا۔ الیاس صاحب اب وہ پہلے سے بہتر ہیں، ہم تھوڑی دیر تک انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، اور ہاں انہیں اسٹریس وغیرہ سے دور رکھیے گا، ڈاکٹر اپنے پیشے ورانہ انداز میں کہہ کر چلا گیا تھا۔ انکل میں رانیہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آج ہی، حدید نے لرزتی ہوئی آواز لیکن مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے زمین سے اٹھا تھا اور باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ پیچھے الیاس صاحب کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکان پھیلی تھی۔ رات کو مہندی تھی اور تم ساری رات گھر سے باہر رہے، میں پوچھ سکتا ہوں کیوں تم تماشا بنایا تم نے اتنے لوگوں میں ہمارا؟ بابا حضور نے صبح کے ناشتے پر اس سے سخت لہجے میں بات پرس کی تھی۔ مومنہ چائے پیتی دلچسپی سے پارس اور بابا حضور کو دیکھ رہی تھی، باقی سب پریشانی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے، جبکہ فوزی اور قیام پارس کو تیکھی نظروں سے گھور رہے تھے۔ سوری، میری امپورٹنٹ میٹنگ تھی جسے میں اسکپ نہیں کر سکتا تھا، پارس نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا۔ بابا حضور نے ضد سے مٹھیاں بھیج کر اپنی ضدی اور ڈھیٹ پوتے کو گھورا۔ پارس نے سب پر ایک ایک نظر ڈالتے ہوئے خرم کو دیکھا جو جوس کے سپ لیتا اسے ہی تنزیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پارس نے اسے نظریں ہٹا کر اپنی بیوی کو دیکھا جو اپنے سامنے بڑا پراٹھا آملیٹ اور ایک بڑا سا مگ چائے کا رکھے فل ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ اتنا کیسے کھا لیتی ہے؟ پارس نے اسے دیکھ کر حیرانی سے سوچا اور پھر سر جھٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ مومنہ نے کھانے سے نظر ہٹا کر اپنے لاپرواہ سے شوہر کی پشت کو گھورا۔ کیا کروں میں اس ڈھیٹ کا؟ لیکن مومنہ دی بلیک بیل کیسے اپنے شوہر کا منہ توڑے؟ مومنہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پریشانی سے سوچا۔ خرم نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر ایک ہلکی سی مسکان اس کے چہرے چمکی تھی جسے کوئی بھی نام نہ دے سکا تھا۔ پارس کو کبٹ میں سے کچھ تلاش کرتے خفگی سے اسے پکارا۔ پارس نے ایک ہاتھ ایک پل کو تھمے تھے، پھر پلٹ کر اپنی بیوی کو دیکھا۔ عجیب طرح کی ڈریسنگ زیبتن کیے وہ اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ نیلے رنگ کا کھلا سا ٹراؤزر، پیلے رنگ کی بڑی سی گھٹنوں تک آتی شرٹ پہنے وہ اس کے پاس آئی۔ تم اگر شادی سے انکار نہیں کر سکتے تو گھر سے بھاگ جاؤ، مومنہ نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے حکم دیا۔ سیریسلی؟ پارس نے آئی برو جھکاتے ہوئے اسے پوچھا۔ میں بالکل سیریس ہوں، اب تم بھی سیریس ہو جاؤ ورنہ مومنہ دی بلیک بیلٹ کا مکہ کھانے کے لیے تیار رہو۔ مومنہ نے ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے غصے سے کہا۔ مارو مکہ، پارس نے اس کے سامنے آتے ہوئے سیریس سے لہجے میں کہا۔ مومنہ نے حیرت سے دیکھا۔ میں سیریس ہوں پارس صاحب، مومنہ نے پارس صاحب چبا چبا کر کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، مارو مکہ، پارس نے اسے سنجیدہ نظر سے دیکھتے ہوئے حکم دیا۔ مومنہ کو ایک دم غصہ آیا، مطلب شادی سے انکار نہیں کرے گا، مکہ کھا لے گا۔ مومنہ نے غصے سے سوچا اور پھر وہ ہوا جو کبھی نہ ہوا ہوگا۔ مومنہ نے سرخ چہرے سے کھینچ کر مکہ اس کے ہونٹ پہ مارا تھا۔ مومنہ کا مکہ اتنا شدید تھا کہ پارس کے ہونٹوں سے خون رسا تھا۔ مومنہ نے اسے مسکراتے دیکھ کر پھر سے زور سے مکہ اس کی ناک پہ دے مارا۔ اب بولو، کرو گے انکار یا نہیں؟ مومنہ نے اس کی پاکٹ سے کھینچ کر پسٹل نکالتے ہوئے اس پر تانتے ہوئے غصے سے پوچھا تھا۔ پارس نے اسے تپانے والی مسکراہٹ سے دیکھا۔ چلاؤ گولی، پارس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے 2 پل اسے دیکھا اور پھر پسٹل زور سے دیوار پر مارتے ہوئے باہر چلی گئی۔ پیچھے پارس نے ہونٹوں سے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر مسکرایا۔
جو وہ چاہتا تھا تو اس کی بیگم کر چکی تھی۔ مومی پارس کو مارنے کے بعد چپکے سے گھر سے ہی نکل گئی تھی۔ وہ پارس کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پارس کہاں جا رہے ہو اور یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ بابا حضور نے اسے دیکھ کر حیرانی سے پوچھا۔ وہ دادا حضور واش روم میں گر گیا تھا شاور لیتے ہوئے، اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں تاکہ بینڈیج وغیرہ کرواؤں۔ پارس نے سنجیدگی سے جواب دیا، باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم گھر پر ہی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ احتشام صاحب نے بھی اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اف سوری ڈیڈ، لیکن ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ زیادہ ہیں تو وہ نہیں آ سکتے، میری بات ہوئی ہے ان سے بھی۔ پارس نے سنجیدگی سے لب و لہجے میں کہا۔ جلدی آنا، بس کچھ ہی دیر میں نکاح کی کاروائی کی جائے گی۔ بابا حضور نے سر ہلاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا تھا۔ ڈونٹ وری، آدھے گھنٹے میں گھر پر ہوں گا، پارس کہہ کر پلٹا۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مار بھی تو اس نے اپنی بیوی سے اسی لیے تو کھائی تھی تاکہ کچھ دیر تک گھر سے باہر جا سکے، ورنہ صبح سے تو اسے کوئی گھر سے نکلنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ شام تک وہ دونوں رشتہ ازدواج میں بن چکے تھے۔ رانیہ کو بڑی مشکل سے الیاس صاحب نے منایا تھا، ورنہ اس نے تو صاف انکار کر دیا تھا اس شادی پر، لیکن الیاس صاحب کی قسم دینے پر وہ مانی تھی۔ حدید اس کے بیڈ کے پاس نظر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ رانیہ، آج میں تمہیں اپنے سارے خاندان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، حدید نے نظر جھکاتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ رانیہ نے سپاٹ سی نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم 4 بھائی ہیں، میں تیسرے نمبر پہ ہوں، حدید نے آہستہ آہستہ اسے بتانا شروع کیا۔ ملک صفدر اپنے گاؤں کی سب سے اہم شخصیت جانے جاتے ہیں، کئی رقبوں میں ان کی زمینیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ملک صفدر خاندان کی روایتوں پر جان دینے والے اور لینے والے انسان تھے۔ ان کی شادی اپنے چچا کی بڑی بیٹی رقیہ سے ہوئی تھی، جو کہ بہت دیندار عورت تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑے مصطفیٰ، پھر ان سے چھوٹے احتشام ملک، ان سے چھوٹے اور سب کے لاڈلے حدید ملک تھے، اور ان سے چھوٹے اعجاز ملک۔ ملک صفدر نے سب بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی۔ ملک صفدر نے مصطفیٰ کی شادی اپنے بھائی کی بڑی بیٹی فوزیہ سے کروائی تھی۔ ملک صفدر نے باپ کی خواہش پر سر جھکائے فوزیہ سے کر لی۔ ان کی شادی کے کئی سال تک اللہ نے انہیں بے اولاد رکھا تھا۔ اس کے بعد ملک احتشام کی شادی بھی اپنی برادری میں کی۔ باقی بچے ملک حدید تو وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر مقیم تھے۔ وہیں ان کی ملاقات رانیہ سے ہوئی تھی، جو خود بھی فردر اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا آئی ہوئی تھی۔ رانیہ اور ان کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی۔ ملک حدید کی پہلی ملاقات رانیہ سے تب ہوئی جب ایک شرارتی لڑکوں کا ٹولہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ ملک حدید جب وہاں سے گزرے تو پریشان سی رانیہ کو دیکھ کر سارا معاملہ سمجھ گئے۔ انہوں نے پھر ان لڑکوں کو ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کی۔ بس اسی وقت سے ان کا آپس میں ایک رابطہ سے بن گیا۔ وہ اس کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں ہیلپ کرتے اور وہ بھی ہر چھوٹا مسئلہ اسی سے ڈسکس کرتی۔ بس پھر یہیں سے ان کے پیار کی شروعات ہوئی۔ انہوں نے رانیہ کو تھوڑا بہت اپنی فیملی کے بارے میں بتایا ہوا تھا، جبکہ رانیہ نے اپنی فیملی کے بارے میں سب کچھ انہیں بتا رکھا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، اور پھر اس کی ماں بھی بس تھوڑے عرصے بعد ہی جی سکی تھی۔ اس کے چچا نے ہی اس کو باپ بن کے پالا تھا۔ وہ چودھری الیاس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی ہر بات صرف انہی پر آ کر ختم ہوتی تھی۔ پارس کچھ ہی دیر میں گھر پر موجود تھا، لیکن اب اس کے چہرے سے اطمینان رخصت تھا۔ اف، وہ عین ٹائم پر کیسے دھوکہ دے سکتا ہے مجھے، مل جائے مجھے ایک بار۔ پارس نے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے تیش سے کہا تھا۔ بھائی تیار ہو جائیں، آپ کو سب نیچے بلا رہے ہیں، ریان نے اسے رف سے حلیے میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پارس نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ ریان نے بیچاری سے شکل بنائی کہ اب اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھلا۔ مومنہ کدھر ہے؟ پارس نے سر جھٹکتے ہوئے اسے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، شاید وہ عرش آپی کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، 5 منٹ میں نیچے آتا ہوں، پارس نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اور پھر ایک سادہ سا وائٹ سوٹ پکڑ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو خوش ہونا؟ فوزیہ نے اپنی بیٹی کو ریڈ کلر کے لہنگے میں چہکتے ہوئے دیکھ کر محبت سے پوچھا تھا، جو آج بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں ہار سنگار کیے دنیا کی حسین ترین برائڈل لگ رہی تھی۔ امی میں بہت خوش ہوں، ایک بار بس شادی ہو جائے، پھر سب سے پہلے اس مومی کو گھر سے دھکے دے کر نکالوں گی۔ آزگل نے مرر کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پس کر کہا تھا۔ ہاں، اسے تو میں ایسے ٹھیک کروں گی کہ یاد رکھے گی۔ فوزیہ نے اس کے دوپٹے کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ چچی لے آئے آزگل کو باہر، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ عرش نے کمرے میں جھانک کر کہا۔ ہاں آؤ، ایک طرف سے آز کو پکڑو، فوزیہ نے مصروف سے انداز میں سے کہا، جو گہری سانس بھرتی روم میں آئی تھی۔ پارس عبداللہ، آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری مرتبہ اس سے پوچھا تھا، جو گھڑی کی سوئیوں کی طرف دیکھتا لب بھنچا بیٹھا تھا۔ اب سب نے اسے پریشانی سے دیکھا تھا۔ 1 منٹ مولوی صاحب، آپ کو لگتا ہے بہت جلدی ہے نکاح پڑھوانے کی؟ اسے مولوی کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب نے پیچھے سے آتی آواز پر پلٹ کر دیکھا، جہاں مومنہ دی بلیک بیلٹ اپنے ساتھ پولیس افسران کو لیے کھڑی تھی۔
پارس جھٹکتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے پر کس نے کیا ہے یہ سب؟ پارس نے اپنی پریشان سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جھنجھوڑ کر اسے پوچھا۔ باقی سب بھی حیرت و پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر زخم اور چوٹوں کے چھوٹے چھوٹے نشان تھے۔ واؤ مسٹر ڈی ایس پی پارس عبداللہ، پہلے تم مجھ پر تشدد کرتے ہو، پھر سب کے سامنے پوچھتے ہو یہ کس نے کیا ہے؟ مومنہ نے دکھ والے تاثرات سے اسے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا۔ پارس کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی اب 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ انسپیکٹر اسلم گرفتار کریں اپنے نام نہاد آفیسر کو۔ مومنہ نے بت بنے اسلم کو گھورتے ہوئے اسے آرڈر دیا۔ یہ سب کیا بکواس ہے لڑکی؟ میرا پوتا ایسا نہیں کر سکتا، جھوٹ بول رہی ہے یہ تاکہ شادی کو رکوا سکے۔ ملک صفدر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے اونچی آواز پہ کہا۔ پارس نے مسکراتی ہوئی نظر سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ ہاں البتہ چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہی تھے۔ آزگل اور فوزیہ نے پریشانی سے اب ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اس نے مجھے جہیز نہ لانے کے جرم میں بہت مارا ہے اور یہ روز مارتا ہے مجھے، اور اب یہ اپنی کزن سے شادی کر رہا ہے تاکہ وہاں سے جہیز وغیرہ تو مل جائے۔ مومنہ نے آنسو بہاتے ہوئے اپنے دکھڑے روئے تھے۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ سوری سر، لیکن ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی، ہمیں اوپر سے آرڈر ملا ہے، ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہی پڑے گا۔ انسپیکٹر اسلم نے افسوس سے کہتے ہوئے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی غصے والے تاثرات ہی نہیں تھے۔ انسپیکٹر بکواس بند کرو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، ہمارا پارس بالکل ایسا نہیں ہے، تم کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ فوزیہ نے انسپیکٹر کو غصے سے کہہ کر پارس سے جھنجھلا کر پوچھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں فوزیہ بھابی، میرا بیٹا ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ ملک احتشام نے بھی مومنہ کو گھورتے ہوئے پارس کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی۔ خرم بھی غور سے ساری سچویشن کو دیکھ رہا تھا اور کھوجتی ہوئی نظروں سے پارس کے چہرے پر دیکھ رہا تھا، جبکہ عرش اور ریان تو کبھی پارس کو پریشانی سے دیکھتے تو کبھی مومنہ کو جو آنسو کے ندیاں بہاتی ہوئی سب کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ ملک صفدر نے لوگوں کو دیکھا جو اب منہ جوڑے ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے۔ بی بی حضور تو صدمے کے مارے کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ ڈیڈ، انہیں اپنی کارروائی کرنے دیں، مجھے چلنا ہوگا ان کے ساتھ، پارس سے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے انسپیکٹر، لے جانا پارس کو، لیکن نکاح کی کارروائی کرنے کے بعد۔ فوزیہ نے اپنی پاٹدار آواز میں سپاٹ سی نظروں سے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آزگل کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ ساتھ اب غصے کی بھی لہریں دوڑ پڑی تھی۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ فوزیہ نے اپنی روب دار آواز میں مولوی صاحب کو حکم دیا۔ جی بڑی بیگم صاحبہ۔ مولوی نے ڈرتے ڈرتے جلدی سے رجسٹر کھولا۔ پارس نے مولوی کو تیکھی سی نظر سے دیکھا اور پھر اپنی بیوی کو جو مولوی بیچارے کو غصے سے گھور رہی تھی۔ ایک منٹ مولوی صاحب، آپ کو بڑی جلدی ہے نکاح پڑھوانے کی؟ اگر اپنی زندگی چاہتے ہیں تو شرافت سے جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی چلے جائیں۔ یہ جو میرے شوہر کا منہ سجا ہوا ہے نا، یہ تو میں نے ہی مار مار کر سجایا ہے۔ اب آپ بھی اپنا منہ ایسے ہی سجوانا چاہتے ہیں تو ایز یو وش۔ مومنہ نے مولوی کے کان کے پاس جھکتے ہوئے آہستہ سی آواز میں کندھے اچکاتے ہوئے مولوی کو دھمکی دی تھی۔ مولوی نے پھٹی پھٹی نظروں سے منہ بناتی لڑکی کو دیکھا اور پھر دلہے پارس کو، جس نے تصدیق میں دور سے ہی سر ہلایا تھا۔ وہ جانتا تھا مومی ضرور اسے کوئی دھمکی دے رہی ہوگی، اس لیے مولوی کے دیکھنے پر بیچاری سی شکل بناتا سر ہلا گیا۔ باقی سب بھی مومی کو حیرانی سے مولوی سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حدید نے رانیہ کو دیکھا جو اس کے ساتھ جانے سے انکاری تھی۔ حدید نے چودھری الیاس کو پریشانی سے دیکھا کہ آپ ہی سے سمجھائے، میری تو سن نہیں رہی۔ چودھری الیاس نے سر ہلایا۔ رانیہ میری بچی، تم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں حدید کے ساتھ رہنا ہوگا اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ چودھری الیاس نے اسے محبت سے سمجھایا۔ بابا میں کیسے کسی اور کا گھر تباہ کروں، مجھے سے نہیں ہوگا یہ سب، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ رانی نے دھندلائی ہوئی آواز سے نظروں کا تعاقب حدید پر کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا میں رانیہ سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ حدید نے چودھری الیاس سے کہا۔ چودھری صاحب سر ہلاتے باہر چلے گئے۔ رانیہ تم جانتی ہو میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو پھر کیسے خوشی سے اپنی زندگی میں کسی اور کو جگہ دے دوں تمہاری؟ بابا حضور نے اپنی کن پٹی پر پستول رکھ کر مجھ سے یہ شادی کروائی ہے۔ میں کئی دن تک گھر سے باہر رہا ہوں اور سوچتا رہا تمہیں بھلا دوں، لیکن رانیہ یار تمہیں بھولا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میں تمہیں یہاں شہر میں بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن یار میں تمہیں اپنی خاندانی بیوی کے طور پر متعارف کروانا چاہتا ہوں، اس لیے اٹھو شاباش اور تیاری کرو گھر جانے کی، ہم آج ہی جائیں گے۔ حدید نے اس کے بکھرے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اسے محبت سے کہا تھا۔ حدید، رانیہ کہہ کر اس کے سینے سے لگی اتنے دنوں کا غبار آنسو کی صورت میں نکالنے لگی تھی۔ حدید نے بھی محبت سے اسے خود میں بھیجا تھا، وہ کہاں رہ سکتا تھا اس کے بغیر۔ چلیے پارس سر، آپ کے خلاف کمپلین ہے، اب کارروائی تو ہمیں کرنی ہی ہے، آپ تو بہتر جانتے ہیں قانونی کارروائی کے بارے میں۔ انسپیکٹر اسلم نے اس کے پاس آ کر رکتے ہوئے احترام سے کہا تھا۔ پارس نے سنجیدگی سے سر ہلا کر گھر والوں کو دیکھا جو پریشان سے کھڑے تھے۔
ایسے کیسے لے جا سکتے ہیں آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ پارس نے اسے دہیج کے نام پہ مارا ہے؟ یہ جھوٹ بھی تو بول سکتی ہے۔ آسگل نے اسٹیج سے اترتے ہوئے غصے سے کہا۔ مومنہ نے مولوی کو مکہ دکھاتے ہوئے یہاں سے جانے کا اشارہ کیا، جو اسے غصے سے گھورتا ہوا بنا کسی کو دیکھے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ نکاح تو ہونے سے رہا۔ دیکھیں میڈم جی، اب رپورٹ تو ان کے خلاف ان کی بیوی نہیں درج کروائی ہے، تو ہمیں ایکشن تو لینا ہی ہوگا، کیونکہ یہ DIG کے پاس گئی تھی۔ ہمیں انہی کا آرڈر ملا ہے سر کو اریسٹ کرنے کا۔ انسپیکٹر اسلم نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بابا حضور مومی کو غصے سے دیکھتے ہوئے چیئر پر بیٹھے۔ چلیے انسپیکٹر اسلم، پارس نے آگے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پیچھے پیچھے دوسرے آفیسر بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ مومنہ نے اسے دروازے سے نکلتے دیکھ کر اپنے پاس آرکتی ہوئی آسگل کو دیکھا، جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں جانتی ہوں تم نے یہ سب شادی رکوانے کے لیے کیا ہے، لیکن اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ آسگل نے کھینچ کر تھپڑ اس کے منہ پہ مارنا چاہا جب مومنہ نے اس کا ہاتھ راستے میں ہی روکا تھا۔ ہاں یہ سب میں نے شادی رکوانے کے لیے ہی کیا ہے تو، مومنہ نے کہہ کر اس کا ہاتھ زور سے جھٹکا تھا۔ آسگل ایک دم نیچے گر گئی تھی مومنہ کے شدید دھکا دینے سے۔ ہائے، تو نے میری بیٹی کو نیچے گرایا، ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری۔ فوزیہ نے اس کے بال زور سے مٹھیوں میں پکڑ کر جھٹکے غصے سے کہا تھا۔ بس خرم کی انتہا یہیں تک ہی تھی۔ وہ تیز قدموں سے فوزیہ بیگم کے پاس آیا۔ امی چھوڑے مومی کو۔ خرم نے اس کے بال فوزیہ کی مٹھیوں سے نکالتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ مومنہ فوزیہ کو دھکا مارتی خرم کے سینے سے جا لگی تھی، جیسے بھیڑ میں بچہ ماں کی گود تلاش کر رہا ہو۔ فوزیہ بیگم نے قہرآلود نگاہوں سے مومی کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس لڑکی نے تمہاری بہن کی شادی رکوائی ہے اور تم اسے ہی سینے سے لگائے کھڑے ہو، آخر مار ہی دیا نا، خون نے جوش۔ فوزیہ نے نفرت سے مومی کو دیکھتے ہوئے خرم کو جھٹکا تھا۔ خرم نے اپنے سینے سے لگی مومی کو دیکھا جو اسے ہی محبت سے دیکھ رہی تھی۔ فوزیہ بند کرو تماشا، اور آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے کمرے میں جائیں، بابا حضور نے فوزیہ سے کہہ کر تماشا دیکھتے لوگوں کو کہا۔ لوگ منہ بناتے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گی، آسگل نے چھوٹا سا جدید پسٹل مومی کی طرف کرتے ہوئے نفرت سے کہا تھا۔ وہ اندر سے خیام کا پسٹل لے آئی تھی۔ جس دن کا میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہی تھی، تم نے ایک ہی جھٹکے میں میرے سارے خوابوں کو توڑ دیا، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی مومنہ حدید ملک۔ آسگل نے پسٹل کی ٹریگر پر انگلی رکھتے ہوئے ٹھنڈے سے لہجے میں کہا تھا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، اسے نیچے رکھو، بابا حضور نے اپنی جلالی لہجے میں کھڑے ہوتے غصے سے کہا تھا۔ عرش تو باقاعدہ ریان کے گلے سے لگی رو رہی تھی، باقیوں کی بھی کچھ ایسی ہی حالت تھی۔ آپی، اگر آپ نے مومنہ کو کچھ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو بھی بھائی سے کوئی نہیں بچا سکے گا، ریان نے اسے گھورتے ہوئے ڈرانا چاہا تھا۔ منہ بند رکھو تم اپنا، آسگل نے سر جھٹک کر اسے جھڑکا، پھر خرم کو دیکھا جو مومنہ کو گلے سے لگائے آس کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ چھوڑ اسے، میری بچی لگ جائے گی کسی کو، فوزیہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہی رکی رہے امی، آپ سے بھی کچھ نہیں ہو پایا، بس بڑی بڑی باتیں کرنا جانتی ہیں آپ، آسگل نے مومی کو دیکھ کر فوزیہ کو غصے سے کہا تھا۔ آسگل رکھو اسے، خرم نے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی بہن میں ہوں، یہ نہیں، آسگل نے سلگ کر کہا۔ آسگل، پیچھے سے آتی غصیلی آواز پر سب چونکے تھے۔ آؤ رانیہ، حدید نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے رانیہ سے کہا۔ رانیہ نے پریشانی سے اتنی بڑی حویلی کو دیکھا جو کئی مربع پر واقع تھی۔ رانیہ پلیز پریشان مت ہو، میں ہوں نا، آ جاؤ۔ حدید نے مسکراتے ہوئے اسے کندھوں سے تھام کر اندر لایا تھا، جہاں بی بی حضور اپنے تخت پر بیٹھی ملازموں کو ہدایت وغیرہ دے رہی تھی۔ امی حضور، حدید نے دور سے ہی انہیں آواز لگائی تھی۔ حدید میرے بچے، تیرا ذرا دل نہیں کرتا اپنی ماں سے ملنے کو؟ اتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے تم نے اپنی۔ رقیہ نے اسے گلے لگاتے ہوئے شکوہ سے پوچھا تھا۔ امی آپ کا خیال ہر وقت مجھے رہتا ہے، بس نیا نیا بزنس ہے تو اسے ٹائم دینا پڑتا ہے، حدید نے رانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو پریشانی سے ہاتھوں کی انگلیاں مڑ رہی تھی۔ امی، میٹ مائی وائف رانیہ۔ حدید نے بابا حضور کو ہال میں آتے دیکھ کر اونچی آواز میں اس کا تعارف کروایا۔ بابا حضور اور احتشام جہاں تھے وہیں تھم گئے تھے۔ بی بی حضور نے بھی صدمے سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ رانیہ سب کی گھورتی ہوئی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے حدید کے پیچھے چھپی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ فوزیہ نے حدید کو دیکھ کر غصے سے پوچھا تھا۔ کوئی بکواس نہیں ہے، یہ ایک بہت پیاری حقیقت ہے جسے آپ سب کو ماننا ہوگا، حدید نے تنزیہ سی مسکراہٹ سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر یہ مذاق ہے تو بہت برا مذاق ہے، احتشام نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ رانیہ نے پریشانی سے اسے دیکھا جو احتشام کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے بھائی کو مذاق کرنے کی عادت نہیں، آپ سب کو میری بیوی کو تسلیم کرنا ہوگا ورنہ، حدید نے بات کرتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی کیونکہ سامنے ہی آئلہ سیڑھیوں پر کھڑی اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ فوزیہ نے غم و غصے سے پوچھا۔ ایک تو میری بہن پر سوکن لاتے ہو اور اوپر سے دھمکیاں بھی ہمیں دے رہے ہو۔ کر دیا ہے میں نے اپنے بھائیوں کو فون، ابھی آتے ہوں گے۔
فوزیہ نے آئلہ کو پریشانی سے دیکھتے ہوئے حدید ملک کو دھمکی دی تھی. شوق سے بلائیں ول ویٹ. حدید کہہ کر بابا حضور کے پاس آیا. بابا اگر آپ میری بات مان لیتے تو مجھے یہ سب کچھ نہ کرنا پڑتا. اللہ یہ کیا ہو گیا ہے مجھ سے, کاش میں حدید سے نہ ملی ہوتی تو انہیں اتنی مشکل سے نہ گزرنا پڑتا. رانیہ نے لب کاٹتے ہوئے سوچا, سالے تجھے تو ہم بتاتے ہیں, تیری ہمت کیسے ہوئی ہماری بہن پر سوکن لانے کی. ہاں فوزیہ آئلہ کے بھائی آتے ہی حدید پر ٹوٹ پڑے تھے. وہ تو سب نے مل کر بچا لیا, تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. افیل آئلہ کے چھوٹے بھائی نے حدید پر پسٹل تانتے ہوئے غصے سے کہا تھا. سچویشن دیکھ کر سب کی تو چیخیں ہی نکل گئی تھی. رانیہ دوڑ کر حدید کے سینے سے لگی تھی. دیکھیں آپ انہیں کچھ مت کہیں, میں ان سے الگ ہو جاؤں گی, مطلب طلاق لے لوں گی. رانیہ نے بھاری آواز میں افیل سے کہا جو رانیہ کو غصے بھری نظروں سے دیکھ کر ٹھٹکا تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر پسٹل تانے کی. پارس نے ایک ہی جس میں اس کے ہاتھ سے پسٹل چھین کر دور پھینکی تھی اور آج گل کو غصے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا, تم کیسے آ گئے, تم تو تھانے گئے تھے نا. خیام نے حیرانی سے اسے پوچھا. پارس کے چہرے پر ایک پل کے لیے شاطر سی مسکراہٹ چمکی, لیکن دوسرے ہی پل وہ سنجیدہ تھا. بھائی کیا آپ کو انہوں نے اریسٹ نہیں کیا؟ ریان نے اس کے پاس آتے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تھا. نہیں, ڈی آئی جی سر سے میری بات ہو گئی ہے. پارس نے مومی کو دیکھا جو خرم کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی. حد میں رہنا آزگل, آئندہ میری مومی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی دور, اسے بری نظر سے بھی دیکھا نا تو I swear I will kill you. پارس سے اسے دھمکی دینے کے بعد ساکت چھوڑ دیا تھا. مومی کا بازو پکڑتا سب کو وہیں چھوڑے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا. مومنا نے جاتے جاتے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں سب ان دونوں کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے. مومنا نے مسکرا کر سب کو دیکھا, پھر اپنے محافظ کو دیکھا جو سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پکڑے تیزی سے چلتا. اسے اس وقت وہ بہت مغرور سا لگا تھا. مومنا نے میٹھی سی مسکان سے اسے دیکھا جس نے جواباً اسے ہلکی سی مسکان سے نوازا تھا. مانتے ہو نا پھر میری ایکٹنگ کو؟ مومنا نے کمر میں آ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے فقری انداز میں پوچھا. پارس نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگایا. مان گیا تمہاری ایکٹنگ کو. پارس نے اس کے منہ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا, اگر تم مجھے پولیس کو نہ لانے کو کہتے نا تو سچ میں پسٹل سے تم دونوں کو اڑا دیتی. مومنا نے اسے دیکھتے ہوئے دھمکی دی. پارس کھل کے مسکرایا. ویسے منہ دھو لو, اب بہت ڈرونی لگ رہی ہو اس میک اپ میں. پارس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. جواباً مومنا نے مسکراتے ہوئے ہونٹ تو کیڑے. تم مجھے کبھی خوش نہ ہونے دینا, میری مسکراہٹ کی دشمن, مومنا نے جل کر اسے کہا. افیل نے حیرانی سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو حدید کے آگے دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی. شٹ اپ رانیہ, خبردار آئندہ جو یہ لفظ بولا تو. حدید نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے غصے سے کہا. رانیہ نے ہونٹ پچتے ہوئے اسے دیکھا. بھائی آپ لوگ جائیں, میں نے خود انہیں اجازت دی تھی دوسری شادی کی, پلیز جائیں آپ لوگ. آئلہ نے دونوں بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. تم ہو ہی صدا کی بے وقوف, تم سے کچھ ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے. فوزیہ نے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے کہا تھا. افیل بیٹا ذرا اندر آنا, مجھے تم دونوں بھائیوں سے کچھ ضروری بات کرنی ہے. بابا حضور نے اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے دونوں بھائیوں سے سنجیدگی سے کہا تھا, جس پر وہ دونوں حدید کو گھورتے ہوئے بابا کے پیچھے گئے تھے. فوزیہ بھی منہ بناتے ہوئے رانیہ کو گھورتی ہوئی پیر پٹکتی ہوئی چلی گئی تھی. پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرا کے رہ گئے تھے. مومنا گالوں پر دونوں ہاتھ رکھے بیڈ پر بیٹھی تھی. سامنے کی طرف ٹکٹکی باندھے کافی دیر سے دیکھ رہی تھی, جہاں وہ سنگل صوفے پہ بیٹھا کان میں بلوٹوتھ لگائے ضروری فائل کو اسٹڈی کر رہا تھا. ساتھ ساتھ حدید سے بھی آہستہ آہستہ آواز پہ کچھ بات کر رہا تھا, لیکن مومنا کی نظریں وہ کافی دیر سے خود پہ محسوس کر رہا تھا. سارا دن یا تو گھر سے باہر رہتا ہے یا پھر فون میری سوکن سے لگا رہتا ہے. مومنا نے اسے مصروف دیکھ کر جلد سے سوچا تھا. وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی. عدیل, اس فائل پر میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں. پارس نے کہہ کر فون بند کیا اور مومنا کو منہ اچکا کر دیکھا. جی میڈم, آپ کو مجھ سے کچھ کام ہے؟ پارس نے آئی برو اچکاتے ہوئے اسے دھیمے سے لہجے میں پوچھا. شوہر ہو تم میرے بھی کچھ حقوق ہے تم پر جو تمہارے پورا کرنا فرض ہے. مومنا نے ہاتھ نچاتے ہوئے اسے لڑاکا انداز میں کہا. پارس کے ہونٹوں پر بہت پیاری سی مسکراہٹ چمکی. مثلاً؟ پارس نے صوفے سے کھڑا ہوتے مسکراتے لہجے میں سے پوچھا. مومنا اس کی نظروں سے تھوڑا پزل ہوئی. تو کیا خیال ہے, کر دوں پورے حقوق؟ پارس سے اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے اور پاس کرتے ہوئے پوچھا تھا. میرا مطلب ہے مجھے میری فرینڈ کی شادی کے لیے شاپنگ کرواؤ, کہیں باہر آئس کریم کھلانے لے کے جاؤ, لیکن تم اس فضول سی نوکری سے فرصت ملے تب نہ. مومنا نے اس کی نظروں سے بوکھلاتے ہوئے جو منہ میں آیا بول گئی. لیکن میرے حقوق کون پورے کرے گا؟ پارس نے اس کی ناک سے اپنی ناک جوڑتے ہوئے معنی خزی سے کہا تھا. کون سے حقوق؟ میں کوئی چائے شائے یا کپڑے نہیں دھوں گی تمہارے.
مومنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بکلا کر کہا، اوہو یہ والا نہیں۔ مومنا نے تو سانس ہی حلق میں ہی اٹک گئی تھی، پھر پارس کو دھکا مارتی بنا اسے دیکھے کمرے سے زوروں سے دوڑ لگاتی جیسے اس کے پیچھے کوئی جن پڑ گیا ہو۔ ہا ہا ہا، پارس کا کہکا بے ساختہ اس کی دوڑ پہ لگا تھا۔ پاگل، آئندہ کوئی حقوق کی بات نہیں کرے گی، پارس نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا تھا۔ مومنا نے سانس کچن میں آ کر لی۔ ہائے اللہ، اتنا رومانٹک شوہر میں نے کب مانگا تھا، مومنا نے جھنجھلا کر کہا اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا تھا۔ کتنا خراب ہے یہ، میں تو اسے سیدھا سادہ شریف انسان سمجھتی تھی۔ مومنا نے کمر پر ہاتھ رکھ کر سنجیدہ لہجے میں سوچا۔ آزگل نے کھڑکی سے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ مومنا بی بی، ہو لو جتنے خوش دن ہونا ہے تم نے، بعد میں ساری زندگی تم نے رونا ہی ہے۔ آزگل سفید سوٹ میں ملبوس، دانت پہ دانت مارتے ایک ایک لفظ اس نے مومنا سے چبا کر کہا تھا۔ مومنا نے پلٹ کر اسے دیکھا اور پھر اس کی بات پر اسے گھورا۔ تم اور تمہاری دھمکیاں، مومنا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ویسے میرا ایک مشورہ ہے تمہیں، کوئی اپنے جیسا خوبصورت سا شوہر ڈھونڈو۔ میرا شوہر تو ایمی سی شکل کا ہے، تمہارے ساتھ کچھ جچے گا نہیں۔ اس کا پیچھا چھوڑو اور کسی اور کا پلو پکڑو شرافت سے، ورنہ مجھے ہاتھوں سے بھی سمجھانا خوب آتا ہے۔ مومنا نے مکہ دکھاتے ہوئے اسے دھمکی دی۔ آزگل نے حیرانی سے بکھرے بالوں والی لڑکی کو دیکھا جو ناک سکیڑے کمر پہ ہاتھ رکھے اسے دھمکی دے رہی تھی۔ مومنا منہ بنائے جانے والی ہی تھی جب دروازے کے فریم میں اپنے شریف سے شوہر کو کھڑے دیکھا جو دونوں ہاتھ جینز کی پاکٹ پہ گھسائے دونوں کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ پارس نے آبرو اچکاتے ہوئے مومی سے پوچھا۔ آزگل نے بھی پلٹ کر اسے دیکھا جو صرف اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، آزگل چائے بنانے آئی تھی تو میں نے کہا میرے لیے بھی بنا دو، سمپل۔ مومنا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سمپل سے انداز میں کہا۔ آزگل نے اسے غصے سے گھورا۔ تمہیں چائے بنا کر دیتی ہے میری جوتی، سمجھی تم؟ آزگل نے اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا اور پھر دونوں کو گھٹتی ہوئی کچن سے واک آؤٹ کر دی۔ مومنا نے منہ بناتے ہوئے پارس کو دیکھا۔ چائے پینی ہے میری بیوی کو؟ پارس نے اسے منہ بنائے کھڑے دیکھ کر محبت سے پوچھا تھا۔ ہاں، پر میں بدلے میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گی، مومنا نے اسے نظر چراتے ہوئے تنک کر کہا۔ پارس نے ہونٹ بھیج کر اپنی مسکراہٹ روکی اور پھر سر ہلا کر فرائی پین پکڑا، گیس چلا کر اس پر فرائی پین رکھا۔ مومنا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا جو بڑی مہارت سے چائے بنا رہا تھا۔ مومنا نے کندھے اچکا کر اپنے سگر سے شوہر کو دیکھا جیسے کہا ہو چائے بنانا کون سا مشکل کام ہے۔ اپنی بیوی کو شہر میں کوئی دوسرا گھر لے دو، یہاں صرف آئلہ ہماری خاندانی بہو رہے گی۔ ملک صفدر نے اپنی مضبوط اٹل لہجے میں حدید کو فیصلہ سنایا تھا۔ رانیہ نے ہونٹ بھیج کر حدید کو دیکھا جو ضبط سے سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بیچے کھڑا تھا۔ اگر رانیہ اس گھر سے جائے گی تو آئلہ بھی اس گھر میں نہیں رہے گی۔ حدید نے تجزیہ مسکان سے بابا حضور کو دیکھ کر اپنا فیصلہ سنایا۔ رانیہ اور آئلہ نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ میری بہن اس گھر سے کہیں نہیں جائے گی، سنا تم نے؟ فوزیہ نے غصے سے چیخ کر کہا تھا۔ ملک صفدر اچانک سے کرسی سے کھڑے ہوتے حدید کے پاس آئے۔ اگر اس گھر سے کوئی جائے گی تو یہ لڑکی ہوگی، آئلہ نہیں۔ رانیہ نے آنسو لیے آنکھوں سے پتھر جیسے لوگوں کو دیکھا اور پھر حدید کو جو غصے سے بابا حضور کے بالکل سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آئلہ، اپنا اور رانیہ کا سامان پیک کر لو، ہم آج شہر والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے، جہاں میں رہوں گا رانیہ اور آئلہ بھی وہیں رہے گی۔ This is my last decision۔ حدید نے سب کو دیکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا جو سب کو ساکت کرنے کے لیے کافی تھا۔ ایم سی، اتنا کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ تم اکیلی اتنا کیسے سہ رہی تھی؟ کرن نے اس کی ساری بات سن کر ناراضگی سے کہا۔ یار تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہاری دوست ٹینشن لینے والوں میں سے نہیں دینے والوں میں سے ہے۔ ممنا نے فقیہ لہجے میں خود کی تعریف کی۔ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پتا نہیں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کیسے گزارا کرتا ہوگا۔ کرن نے سچڑا۔ یہ کہو میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہوں، انتہائی کھڑوس اور مغرور انسان ہے وہ۔ اور ممنا کی بات منہ میں ہی رہ گئی کیونکہ سامنے ہی وہ چائے کا مگ ہاتھ میں پکڑے دروازے کے بیچوں بیچ جو کھڑا تھا، چہرے پر پوری طرح کی سنجیدگی لیے اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا تھا۔ مومنا کھڑکی کے پاس کھڑی موبائل کان سے لگائے پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بالکل پاس کھڑا تیکھے نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ میں تمہیں تو نہیں کہہ رہی تھی، مومنا نے کال بند کرتے ہوئے بیچارگی سے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ اچھا، تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون کھڑوس اور مغرور انسان ہے جس کے ساتھ آپ گزارا کر رہی ہیں؟ پارس نے گرم گرم چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے اپنی چلاک سی بیوی کی آنکھیں سکیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہائے، کہاں پھنس گئی میں؟ مومنا نے بالکل اپنے پاس کھڑے پارس کو دیکھ کر دانت پستے ہوئے سوچا۔ مومنا، پارس نے چائے کا کپ سائڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے محبت بھرے لہجے میں پکارا۔ اس کا دل زوروں سے دھکا تھا اس کی دھیمی سی پکار پر۔ پارس اس کا چہرہ ہاتھوں کے پالے میں بھرا۔ تم کہتی کیوں نہیں ہو؟ پارس سے
اپنی ناک اس کی ناک سے رگڑتے ہوئے مدھم سے لہجے میں کہا۔ کیا؟ مومنا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ پارس نے مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے پوچھا۔ محبت؟ مومنا نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں محبت، جو تمہیں مجھ سے ہے۔ پارس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے مضبوط سے لہجے میں سے باور کروایا۔ میں کوئی محبت وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتی، مومنا نے اس کے بازو سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پارس نے اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ مطلب تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ پارس نے اس کی بازو سے نکلنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے اسے اور زوروں سے باہوں میں کستے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، مومنا نے منہ ناک سکیڑ کر جواب دیا تھا۔ اس کی بات پر پارس کے نقوش تنے تھے۔ تو پھر میں آس گل سے شادی کر لیتا ہوں، کیونکہ اسے تو مجھ سے بہت محبت ہے، پارس نے اسے باہوں سے آزاد کرتے ہوئے سچ سے لہجے میں کہا۔ مومنا جو اس کی گرفت سے نکل کر ابھی کھل کر سانس بھی نہ لے پائی تھی کہ پارس کی بات پر حیرانی سے ٹٹک کر اسے دیکھا اور پھر تیش میں اس کا گریبان دونوں ہاتھوں میں گرفت میں لیتی بولی، تم صرف اور صرف میرے ہو، میں تم سے محبت کروں یا نہ کروں یہ میٹر نہیں کرتا، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی، اپنی آخری سانس تک یہ میٹر کرتا ہے۔ مومنا نے غصے سے اسے پاور کروایا تھا۔ پارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور پھر مومنا کو خود سے دور کرتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مومنا نے پیچھے سے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر بولی، تو پھر میں آس گل سے شادی کر لیتا ہوں۔ مومنا نے منہ بناتے ہوئے غصے سے اس کی نقل اتاری۔ تم دونوں کی ٹانگیں نہ توڑ دوں میں۔ مومنا غصے سے بڑبڑا کے رہ گئی تھی، لیکن پارس کی تیز سماعتوں میں اس کی بڑبڑاہٹ واضح پہنچ گئی تھی۔ پارس نے گہری سانس لیتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا، جو منہ ناخن ڈالے انہیں چبانے میں مصروف تھی۔ اس کے دیکھنے پر جلدی سے انگلی منہ سے نکالی اور پھر پیر پٹکتی ہوئی واش روم کا دروازہ زور سے بند کرتی واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ پارس نے گہری سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر تیز تیز قدموں سے گھر سے چلا گیا۔ عرش موبائل میں اپنے دوست سے بات کر رہی تھی جب خرم نے پکار پر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ عرش نے فون بند کر کے اسے پریشانی سے پوچھا، جو الجھا سا اس کے ساتھ بیٹھا سپاٹ نظروں سے دکھ رہا تھا۔ کیا میں تمہاری گود میں سر رکھ کر سو سکتا ہوں؟ I feel so tired today۔ خرم کہہ کر اس کی گود میں سر رکھ چکا تھا۔ عرش نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ عرش نے اس کی سلکی بالوں کو ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ Nothing۔ خرم نے کہہ کر آنکھیں موڑ لی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عرش نے ہچکچاتے ہوئے اسے اجازت دی۔ خرم نے نظر اس کے چہرے پر جماتے ہوئے کہا۔ الینا آپ کو ابھی کیا کہہ رہی تھی فون پر؟ عرش نے اس سے نظر چراتے ہوئے پوچھا تھا۔ خرم نے سر اس کی گود سے اٹھا کر سنجیدگی سے دیکھا۔ عرش تم جانتی ہو وہ میری صرف ایک اچھی دوست ہے، nothing else۔ خرم نے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ بس آپ اسے بات نہ کیا کریں، عرش نے منہ بسور کے کہا۔ خرم نے مسکرا کر اپنی جان سے پیاری بیوی کو دیکھا اور پھر دل کے کہنے پر اسے گھسیٹ کر اپنے پاس کیا۔ ایسی 100 الینائیں بھی آ جائیں نا تو تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، خرم نے اس کی ناک دباتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ اور اگر فوزیہ چچی نے آپ کو مجھے چھوڑنے پر دباؤ ڈالا تو؟ عرش نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے سہمی سے لہجے میں اسے پوچھا تھا۔ خرم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور پھر دروازے میں کھڑی شخصیت کو۔ اندر آ جاؤ۔ خرم کے کہنے پر عرش نے حیرت سے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے صرف مومی کا بازو ہی نظر آ رہا تھا۔ عرش نے خرم کو دیکھا جو اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے وہ سر جھکائے مومی اندر آئی۔ کسی کی چھپ کر باتیں سننا یہ بیڈ مینرز میں شمار ہوتا ہے۔ خرم نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے ٹوکا۔ تو آپ لوگ دروازہ بند کر کے باتیں کیا کریں نا؟ میں تو باہر ہی کھڑی تھی، کون سا اندر آ گئی تھی؟ اور اطمینان رکھیں، جتنا آہستہ آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ خود بھی سن لیں تو بڑی بات ہے، میں کیا سنوں گی؟ مومی نے کندھے جھکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے کون سا شرمندہ ہونا سیکھا تھا؟ عرش نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ خرم نے عرش اور مومی کو گھور کر دیکھا۔ عرش سونے سے پہلے مجھے کافی بنا کر دے جانا پلیز۔ خرم نے مومی کو دیکھتے ہوئے عرش سے کہا اور پھر مومی کو گھورتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ مومنا کیوں ستاتی ہو انہیں؟ کسی دن مار کھاؤ گی تم ان سے۔ عرش نے سنجیدگی سے ڈرایا۔ اسی دن کا تو انتظار ہے، مومی نے سنجیدگی سے کہا۔ عرش نے الجھ کر اسے دیکھا جو ہلکا سے مسکرا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، رہ سکتی ہے یہاں۔ ملک سبتر نے دانت پستے ہوئے سے جانے سے روکا تھا۔ رانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا جو رکنے کی اجازت دیتے ہی ہال سے کمرے میں چلے گئے تھے۔ حدید نے سنجیدگی سے انہیں جاتے دیکھا اور پھر آئلہ کو جو مسکراتی نظر سے حدید کو دیکھ رہی تھی۔ آئلہ رانیہ کو اس کے کمرے میں چھوڑ دو۔ حدید نے منہ بنائی بیٹھی بی بی حضور کی طرف بڑھتے ہوئے آئلہ سے کہا۔ آئلہ نے سر ہلا کر رانیہ کو کمرے میں لے جانے کی طرف بڑھی تھی۔ رانیہ نے
کچھ دیر تو اس کی پشت دیکھی، پھر آئلہ کو دیکھا جو اس کے چلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چلے؟ آئلہ نے ساکت کھڑی رانیہ کو کہا۔ رانیہ سر ہلا کر آئلہ کے پیچھے دھیمے دھیمے قدموں سے چلنے لگی۔ بی بی حضور، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حدید نے ان کے قدم میں بیٹھ کر احترام سے پوچھا۔ حدید، تم نے اچھا نہیں کیا، سب کو الجھا کے رکھ دیا ہے تم نے۔ آئلہ کے ساتھ تم نے بہت بڑی زیادتی کر دی ہے پتر۔ بی بی حضور نے تعصب سے اسے دیکھا۔ زیادتی تو میرے اور رانیہ کے ساتھ بھی ہوئی ہے، حدید نے دکھ سے بی بی حضور کو دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر خود سے الجھتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی۔ پارس تب کا گیا ہوا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ مومنہ بور ہو رہی تھی، اسے لاؤنج میں بیٹھی اندھیرے کیے ہوئے ہارر مووی دیکھ رہی تھی جب اسے مدھم سا ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ مومنہ نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ مومنہ نے سر جھٹک کر پھر سے اپنی نظریں مووی پر مرکوز کی جب اسے ایسا لگا جیسے اس کے بال کسی نے کھینچے ہوں۔ مومنہ نے ایک دم پلٹ کر دیکھا لیکن وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہ تھا۔ مومنہ نے گھبراہٹ قابو پاتے ڈرتے ڈرتے چاروں طرف دیکھا لیکن کچھ بھی نہ دیکھا۔ مومنہ نے پسینہ صاف کرتے ہوئے ٹی وی بند کر دیا۔ ابھی وہ تھوڑا چلی ہی تھی جب ٹی وی ایک دم لگ گیا اور مووی میں اب کوئی بہت ڈرانا سین چل رہا تھا۔ مومنہ کی تو آنکھیں ہی پھٹ گئی تھی ٹی وی کو چلتے ہوئے دیکھ کر۔ مومنہ، کسی نے بہت پیار سے اپنی ڈرونی آواز میں پکارا۔ آہ! مومنہ کی ہمت جواب دے گئی تھی، وہ چیختی ہوئی باہر کی طرف دوڑی۔ مومنہ نے گارڈن میں آ کر سانس لی جب پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آہ! مومنہ ابھی چیخ ہی رہی تھی جب مقابل نے کھینچ کر اسے اپنی طرف کیا تھا۔ کیوں چیخ رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ پارس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جماتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ اندر اندر، مومنہ نے ڈرتے ڈرتے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ اندر، پارس نے زبردستی سے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا جو پھر سے اسے لپٹ گئی تھی۔ اندر جن ہے، مومنہ نے خوف سے اس کے سینے میں منہ چھپاتے کہا۔ واٹ؟ پارس نے حیرانگی سے اسے پوچھا۔ ہاں سچی، تم جانتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتی، مومنہ نے خوف پر قابو پاتے کہا۔ سیریسلی مومنہ، تم واقعی جھوٹ نہیں بولتی، پارس نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نہیں بولتی جھوٹ، مومنہ نے ڈرتے ڈرتے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ اف! پارس نے گہری سانس لی اور پھر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ میں نہیں اندر جاؤں گی، مومنہ نے اس کے بازو چھڑواتے ہوئے کہا۔ پارس اسے گھورا اور وہ دونوں ہال کی جانب آئے۔ ریحان صاحب صوفے پر نیم دراز LED کا ریموٹ پکڑے ریسلنگ دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیپسی کین کے بھی گھونٹ لے رہے تھے۔ پارس کو سارا معاملہ سمجھنے میں ایک پل بھی نہ لگا۔ مومنہ نے چاروں طرف نظر دوڑائی لیکن ریحان کے سوائے سے کچھ نہ ملا۔ مومنہ نے پارس کی طرف دیکھا۔ ابھی یہی تھا۔ مومنہ نے منہ بسوڑ کر پارس کو یقین دلانا چاہا۔ تھا نہیں ہے، پارس ابھی کہنے کی دیر تھی جب مومنہ دی بلیک بیلٹ اس پر بری طرح لپٹی۔ کہاں ہے؟ مومنہ نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اب پارس سے اپنی مسکراہٹ پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا۔ وہ رہا، پارس نے ریحان کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن وہ تو ریحان ہے، مومنہ نے حیرت سے ریحان کو دیکھ کر کہا۔ پھر پارس کے لبوں پر چمکتی مسکان اسے سب سمجھ گیا۔ ہائے اللہ، اس نے مومنہ دی بلیک بیلٹ کو ڈرایا تاکہ ایک گھٹیا سا شو دیکھ سکے۔ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو؟ مومنہ نے صدمے سے کہا۔ دل ہے تمہارے پاس؟ پارس نے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں بغیر ہارٹ کے گھوم رہی ہوں؟ مومنہ نے اسے تنک کر پوچھا۔ لگتا تو یہی ہے، پارس کہہ کر ریحان کی طرف بڑھا۔ مومنہ نے ایک دو منٹ اس کی پشت کو گھورا پھر غصے سے جن کی طرف بڑھی۔ مومنہ نے اچانک سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا۔ اب بچو مجھ سے۔ ریحان نے پہلے تو اسے حیرانی سے دیکھا پھر سارا معاملہ سمجھتے ہوئے بھاگا۔ ٹھہر جاؤ، آج میں بتاتی ہوں تمہیں چڑیل کیسی ہوتی ہے، مومنہ نے چپل اتار کر اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ پارس نے دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھا اور پھر صوفے پر ریلیکس سے انداز میں بیٹھتے ہوئے ریموٹ پکڑ کر کرکٹ والا چلنے لگا۔ وہ اب اطمینان سے بیٹھا پوری طرح سے میچ میں گم تھا۔ رانیہ کو 1 مہینہ ہو گیا تھا حویلی میں رہتے ہوئے۔ وہاں سب کا رویہ اس کے ساتھ سر تھا۔ اگر وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو فوزیہ سے فوراً چھین لیتی۔ وہ معصوم سی لڑکی صرف لب کاٹتی رہ جاتی۔ حدید اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا لیکن وہ ہر وقت گھر پر تو نہیں رہ سکتا تھا۔ آئلہ کا رویہ اس سے بہتر تھا۔ حدید دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتا تھا، وہ دونوں سے میانہ روی اختیار کیے ہوئے تھا۔ انہی دنوں گھر میں خوشخبری سننے کو ملی کہ آئلہ پریگننٹ ہے، جس سے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی کیونکہ اس گھر کی یہ پہلی خوشی تھی۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مومنہ نے اسے تحکمانہ انداز سے پوچھا۔ اسلم جو گھر پر اپنی بیوی سے فون پر بات کر رہا تھا سامنے سے آتی تیکھی سی آواز پر اس طرف دیکھا جہاں مومی گلاسز لگائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسلم سے تو فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ آپ؟ اسلم نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں جی میں۔ صاحب تمہارے کون سے والے کمرے میں ہیں؟ مومنہ نے اسے دیکھتے ہوئے ناک سکوڑ کر پوچھا، جیسے پولیس اسٹیشن ہو اس کا اور وہ وہاں کی مالکن ہو۔
جی سر تو میٹنگ کر رہے ہیں بڑے افسران سے. اسلم نے جلدی سے جواب دیا. کس روم میں ہے وہ؟ مومنہ نے ادھر ادھر دیکھ کر لاپرواہی سے پوچھا. جی وہاں جانے کی اجازت کسی کو نہیں. اس بار اسلم نے اسے منہ بناتے ہوئے کہا. بیوی ہوں تمہارے سر کی, میں کسی میں شمار نہیں ہوتی. اب جلدی سے بتاؤ ورنہ ایک مکہ منہ پر آئے گا تو ساری بتیسی باہر آ جائے گی. مومنہ نے غصے سے کہا. اسے ڈرایا تھا. آپ ایک پولیس والے کو دھمکی دے رہی ہیں, وہ بھی ہمارے ہی تھانے میں کھڑے ہو کر. اس بار اسلم نے غصے سے کہا. اف. مومنہ نے اسلم ڈھیت کو دیکھا اور پھر سامنے بنے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی. رکیے میڈم, آپ اس طرف نہیں جا سکتی. اسلم بیچارے نے اس کے پیچھے لپکتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا. مومنہ کو ایک کمرے سے بہت ساری آوازیں آئیں. بس پھر کیا تھا؟ مومنہ نے جلدی سے دروازہ کھول دیا. مومنہ دروازے پر ہی ساکت ہو گئی کیونکہ اندر 7-8 افسران وردی پہنے ایک بڑے سے ٹیبل کے گرد بیٹھے ہوئے تھے. سامنے لیپ ٹاپ پر رکھے آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے. جب دروازہ کھلنے کی آواز پر دروازے کی طرف متوجہ ہوئے, پارس نے حیرت سے دروازے میں کھڑی آفت کو دیکھا جو بلیک پینٹ میں بلیک ہی لوز شرٹ پہنے, بالوں کے آگے سے رول بنائے, ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے, چھوٹا سا بیگ کندھے میں ڈالے. وہ بہت پیاری لگ رہی تھی, البتہ منہ سارا کھولے وہ اپنی طرف متوجہ لوگوں کو کنفیوز سی دیکھ رہی تھی. سر میں نے آپ کی مسز کو بہت روکا لیکن کہ مجھے مکہ مارنے کی دھمکی دیتی ادھر آ گئی. انسپیکٹر اسلم نے جلدی سے اپنی صفائی پی کہ کہیں پارس سے بےزتی نہ ہو جائے. سب کے چہرے پر دبی دبی سی مسکان آئی جبکہ پارس سے شرمندگی سے آنکھیں میچی. دھمکی تھی؟ کون سا مار دیا تھا تمہیں؟ وہ ہلکا سا منمنایا. ایکسکیوز می سر, مجھے بس 5 منٹ دیجیے. پارس سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. اٹس اوکے, جائیں آپ. ڈی آئی جی صاحب نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے سے اجازت دی. پارس نے مومنہ کا بازو اس کی کوہنی سے پکڑ کر باہر لایا تھا. پوچھ سکتا ہوں یہاں آنے کی کوئی خاص وجہ؟ پارس سے دانت پر دانت چباتے ہوئے معصوم سی شکل بنائے اپنی بیوی سے پوچھا. تو میں کیا کرتی؟ صبح تم میرے اٹھنے سے پہلے ہی اس سڑے ہوئے دفتر میں آ گئے اور اوپر سے میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے, تو پھر میں کیا کرتی؟ مومنہ نے بیچاری سے شکل بناتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا. اف مومنہ, میں کیا کروں تمہارا؟ ایسی کون سی ایمرجنسی ہو گئی تھی جو تم اس سڑے ہوئے دفتر میں دوڑی چلی آئی؟ تو پارس نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے زج ہو کر پوچھا. میری فرینڈ کی شادی ہے تو مجھے 4-5 لاکھ روپے کی شاپنگ کروا دو, وہ بھی ابھی, اور میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی. مومنہ نے بڑے ریلیکس سے انداز میں چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہوئے کہا. پارس اب پوری طرح زج ہو چکا تھا اپنی بیوی کی نالائکیوں سے. مومنہ, میں تمہیں کل بھجوا دوں گا عرش اور آئیگل کے ساتھ. اس وقت تم صرف گھر جاؤ. آپ کا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہوگا. پارس نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے اسے سمجھایا. پارس کو ابھی کوئی آفیسر دیکھ لیتا تو حیران ہو جاتا جسے صرف زج کرنا سیکھا تھا اپنی بیوی کے ہاتھوں کیسے زج ہو رہا تھا. مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہاں, میں کیوں آئیگل یا عرش آپی کے ساتھ جاؤں؟ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی. میری دوست کا پرسوں نکاح ہے. آج شاپنگ کروں گی تو پھر پرسوں تک تیاری کمپلیٹ ہوگی نا. مومنہ نے سینے پر ہاتھ باندھے تیکھے سے مگر ضدی لہجے میں کہا. پارس نے سچی نظروں سے اسے دیکھا. مومنہ گھبرا گئی تھی اس کی سچی نظروں سے. گھر جاؤ, پارس نے ٹھنڈے لہجے میں اس سے کہا. مومنہ وہ بنائے پلٹ کر چلتی بنی تھی. پارس نے گہرا سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا اور پھر دروازہ کھول کر اندر میٹنگ میں شامل ہو گیا. یہ میٹنگ بہت ضروری تھی. انہیں کل ہی ایک ڈرگز اسمگلر کے بارے میں کچھ اہم معلومات ملی تھی جس پر وہ سب کے بارے سے بات کر رہے تھے. کرن, یہ لو تمہارا شادی کا جوڑا, فٹنگ وغیرہ چیک کر لو. کرن کی بھابھی نے ایک سمپل اور نفیسہ برائڈل ڈریس رکھتے ہوئے کہا. کرن نے مسکنی سی مسکان پکڑ کر جوڑا پکڑ کر خود سے لگایا تھا. ٹھیک ہے بھابھی, میں چیک کر لیتی ہوں. کرن اوپری دل سے جوڑا اٹھا کر کمرے میں آ گئی تھی. کرن نے پنک برائڈل ڈریس بیڈ پر رکھا اور خود سر تھام کر بیڈ پر بیٹھ گئی. میں کیسے مینج کروں گی یہ سب؟ اللہ پلیز مجھے یہ سب فیس کرنے کے لیے حوصلہ عطا کرے. کرن نے دل ہی دل میں اللہ کو مخاطب کیا لیکن پھر دروازے پر ہوتی دستک پر چوکی جہاں سے ارحم صاحب اندر داخل ہو رہے تھے. کیسا لگا تمہیں میرا پسند کیا ہوا ڈریس؟ ارحم نے اس کی طرف آتے ہوئے طنزیہ مسکان سے کہتے ہوئے اسے جھٹلایا تھا. کرن نے نفرت سے دیکھا پھر منہ پھیرا. ارے اتنا غصہ میرے شونا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ ارحم نے اسے لوفرانہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر کہا. منہ بند رکھو اپنا اور چلتے نظر آؤ یہاں سے. کرن نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے کہا. اور اگر نہ جاؤں تو؟ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے غمگینی سے مسکان سے اسے پوچھا. چھوڑو میرا ہاتھ گھٹیا انسان, تمہارے ساتھ شادی میں صرف اپنے بابا کی وجہ سے کری ہوں, کسی بھول میں مت رہنا. ہاں ہاں ہاں, جس بھی وجہ سے کری ہو لیکن ہو تو میرے ساتھ ہی رہی ہے نا. تم بس ویٹ کرو, دیکھنا تمہاری زندگی کو بد سے بدتر نہ بنا دیا تو دیکھتا ہوں تمہارا گھمنڈ, سارا گھمنڈ مٹی میں مل جائے گا, پھر دیکھنا تم. ارحم نے مسکراتے ہوئے اسے دھمکی دی پھر ہونٹوں پر سیٹی بجاتا اسے آنکھ مارتا ہوا کمرے سے چلا گیا. بے جان سے بیڈ پر گری تھی وہ. بابا, یہ ہے آپ کی پسند؟
کرن نے دکھ سے اپنے باپ سے غائبانہ شکوہ کیا تھا. میں کیسے گزاروں گی زندگی اس کے ساتھ؟ کرن نے بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے سوچا تھا. حدید اب رانیہ کے ساتھ آئلہ کا بھی بہت خیال رکھتا تھا. آپ کی چائے. رانیہ نے بالکنی میں کھڑے حدید کے آگے چائے کا کپ کرتے ہوئے کہا. شکریہ میری زندگی. حدید نے اس سے چائے کا کپ لیتے ہوئے محبت سے کہا اور پھر اسے اپنے سامنے کیا, جو آنکھوں میں دیپ جلائے اپنے عشق کو دیکھ رہی تھی. رانیہ, میں جانتا ہوں تم اس گھر میں خوش نہیں ہو, لیکن تم بس تھوڑا سا میرے لیے برداشت کرو, پھر ہم اپنے لیے الگ گھر بنوا لیں گے جس میں تم اپنی مرضی سے زندگی جیو گی, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. حدید نے اس کی چوٹی سے نکلی ہوئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے محبت سے کہا تھا. حدید, آپ کو کیوں لگتا ہے میں خوش نہیں ہوں؟ میں خوش ہوں, آپ میرے ساتھ ہیں, اس سے بڑی اور کیا خوشی کی بات ہوگی. رانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے دھیمی سی مسکان سے کہا تھا. میری زندگی ہو تم. حدید نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا, جو کھلی ہوئی کھڑکی سے فوزیہ بیگم کو آنکھ لگانے کے لیے کافی تھا. میری بہن کی جگہ تو تم نے لے لی, لیکن خوش فہمی میں نہیں رہنا. تمہیں رانیہ اسد اللہ. فوزیہ نے دانت پستے ہوئے دونوں کو دیکھ کر نفرت سے کہا تھا. اب حدید چائے کا کپ رانیہ کے ہونٹوں سے لگا رہا تھا, جو فوزیہ کو سلگانے کے لیے کافی تھا. پارس گھنٹے بعد میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے کیبن میں آیا, لیکن اسے چونک کر دروازے پر ہی رکنا پڑا, کیونکہ سامنے ہی مومی صاحبہ چائے کا مگ پکڑے سامنے رکھی فائل کا بغور مطالعہ کر رہی تھی. پارس زج ہو کر رہ گیا تھا اور اس وقت کو کوس کر رہ گیا جب اس آفت سے شادی کی تھی. مومنا. پارس اسے تیکھی سے نظروں سے دیکھتے ہوئے سرد سے لہجے میں پکارا. مومنا جلدی سے کپ رکھتے ہوئے چیئر سے کھڑی ہوئی. شکر ہے اب تم آ گئے, فارغ ہونا اب تم. چلے شاپنگ پر. مومنا نے آئی برو اٹھاتے ہوئے اسے تپانے والی مسکراہٹ سے پوچھا, اور وہ تب بھی گیا تھا. تم گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ پارس نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کرتے ہوئے غصے سے پوچھا. ڈرائیور کو میں نے گھر بھیجا تھا تو پھر کیسے جاتی گھر, اور ویسے بھی میں شاپنگ کرنے کے گھر سے نکلی تھی, اور اب جب کہ تم فارغ ہو تو لگے ہاتھ شاپنگ بھی کروا دو اپنی بیوی کو. مومنا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے معصوم شکل بنا کر اس سے کہا تھا. پارس کچھ دیر تو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا. اچھا چلو. پارس کیز اٹھاتے بنا اسے دیکھ کے باہر چلا گیا. مومنا بھی جلدی سے اس کے پیچھے لپکی. وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتا ہوا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا. مومنا نے اسے گھورا. شاپنگ مال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کرتے ہوئے اسے اترنے کا اشارہ کرتے ہوئے اندر آیا. مومنا, کب ڈریس پسند آئے گا تمہیں؟ پارس نے اسے ہر ڈریس کو ریجیکٹ کرتے دیکھ کر بیزاری سے پوچھا تھا. میری اکلوتی دوست کی شادی ہے, کوئی اسپیشل ڈریس لوں گی, ایویں سا تھوڑی لوں گی. مومنا نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا. پارس وردی میں ہی منپوس تھا. وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا. وردی اس کی لمبی ہائٹ پر بہت جچتی تھی. مومنا نے سامنے کی طرف دیکھا جہاں ایک کالجی ٹولہ اس کے شوہر کو نظروں ہی نظروں میں ہضم کرنے میں مصروف تھی. مومنا نے گھور کر پارس کو دیکھا, جو ایک سٹائل سے کھڑا ارد گرد چوکنا نظروں سے دیکھ رہا تھا. مجھے اوپر والی شاپس میں جانا ہے, یہاں ویرائٹی اچھی نہیں ہے. مومنا کی بات پر سیلز بوائے نے اسے حیرت سے دیکھا, جو آدھے گھنٹے سے اسے ڈریس دکھا رہا تھا, اور آخر پر مومنا صاحبہ ناک سکیڑ کر کہہ رہی تھی کہ یہاں تو کوئی ویرائٹی اچھی نہیں ہے. ابھی تم اوپر سے ہی ہو کر آئی ہو, اور ابھی تمہیں وہ ویرائٹی بھی نہیں اچھی لگی. پارس نے دانت پر دانت جما کر ایک ایک لفظ چبا کر اسے باور کروایا. مومنا سٹپٹا کے رہ گئی تھی. بھائی وہ والا گرین ڈریس دکھائیں. ڈمی پر لٹکی ٹیل گاؤن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا. سیلز بوائے نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈریس مومی کی طرف کیا. واؤ, میں تو یہی لوں گی, کتنا سوٹ کرے گا نا یہ مجھ پر. مومنا نے فراک اپنے ساتھ لگا کر ایکسائٹڈ سے انداز میں پارس سے کہا. پارس اب چیئر پر بیٹھا کولڈ ڈرنکس کے سپ لے رہا تھا, ساتھ ساتھ ادھر ادھر کا جائزہ بھی لے رہا تھا. کیا پرائس ہے اس کی؟ مومنا نے اشتیاق سے فراک کو دیکھتے ہوئے پوچھا. 2 لاکھ. سیلز بوائے دوسرے ڈریسز کو پیک کرتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دے رہا تھا. پارس جو اب ریلیکس سا بیٹھا ڈرنک کے گھونٹ لے رہا تھا, پرائس ٹیگ سن کر پی ہوئی ساری ڈرنک ایک ہی جھٹکے میں باہر آئی تھی. اچھا تو پھر اسے پیک کر دو. مومنا نے پارس کو تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے سیلز مین سے کہا. پاگل ہو گئی ہو تم, اتنی تو میری تنخواہ نہیں ہے جتنے کی فراک کی شاپنگ کی ہے تم نے. پارس نے اسے دیکھتے ہوئے صدمے سے پوچھا. کوئی 4-5 ہزار والا ڈریس پسند کرو. پارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا. کیا میری فرینڈ کی شادی ہے اور میں 4-5 ہزار والا ڈریس لوں؟ ہرگز نہیں. ابھی تو مجھے اس کے لیے ڈائمنڈ کے رنگ بھی لینی ہے. مومنا نے اس کے سر پر ریلیکس انداز میں بم پھوڑا تھا. پارس نے اب کی دفعہ اسے حیرت کی زیادتی سے دیکھ کر کیا تھا. میں ایک معمولی سی سرکاری نوکری کرتا ہوں, کوئی بزنس مین نہیں ہوں. اپنے پر میں اپنی ذات سے کمایا ہوا پیسہ خرچ کرتا ہوں, نہ کہ اپنے باپ دادا کا. اس لیے شاپنگ کرو تو اپنے شوہر کی جیب دے کر کرو. فرینڈ کے لیے کوئی گولڈ کی چیز لے لو. پارس نے اسے سلیقے سے سمجھایا. مومنا کا تو منہ ہی کھل کے رہ گیا تھا, پورے کا پورا. اللہ, یہ کنجوس اور کھڑوس سا شوہر میرے لیے رہ گیا تھا. مومنا صدمے سے ہڑبڑا کے رہ گئی تھی. وہ والا ڈریس دکھا دو. اب پارس
اس کے لیے ڈریس پسند کر رہا تھا اور مومنا منہ بنائے اس کی پشت کو گھور رہی تھی. پھر پارس نے ہی اس کی ساری شاپنگ کی تھی اور کرن کے لیے گولڈ کی ایک پیاری سی رنگ بھی دلائی تھی اسے. مومنا تو ساری شاپنگ کے دوران صرف دانت پستی ہی رہی تھی. پارس اطمینان سے ساری شاپنگ صرف آدھے گھنٹے میں ہی کمپلیٹ کر ڈالی تھی. مومنا سو رہی تھی جب اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے اٹھایا ہو. پارس نے اسے نیچے سے اٹھا کر بیڈ پہ ڈالا اور خود جب میں ایکسرسائز وغیرہ کرنے چلا گیا تھا. مومنا جب سو کر اٹھی تو وہ دفتر جا چکا تھا. مومنا اس سے ناراض تھی. کل سے وہ اسے بات نہیں کر رہی تھی لیکن اب مومنا کو چونکنا پڑا کیونکہ اب اس کے تکیے کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت سا بوکے پڑا ہوا تھا. تازہ تازہ پھولوں کو دیکھ کر اس کی طبیعت پر خوشگوار سا اثر پڑا تھا. وہ جب فریش ہو کر نیچے آئی تو بی بی حضور اپنے تخت پر بیٹھی چائے پی رہی تھی. پاس ہی عرش گل بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھی. ان کے پورے گھر میں صرف ایک ہی LED لگا ہوا تھا جو صرف لاؤنج میں تھا. وہ بھی پارس سے زبردستی لگوایا ہوا تھا ورنہ دادا حضور تو اس کے بھی خلاف تھے. بی بی جان آپ میرے بالوں میں تیل لگاتے ہیں. مومنا نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے کہا. عرش نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے اپنا سر پیٹا. بھلا بی بی حضور سے کب کوئی اس طرح کا کام کہہ سکتا تھا. بی بی حضور نے ٹھٹک کر اسے دیکھا جو معصوم سی شکل بنائے انہیں طرف دیکھ رہی تھی. بی بی حضور کو بے ساختہ اپنا لاڈلا بیٹا یاد آیا تھا. وہ بھی تو ایسے ہی فرمائش کیا کرتا تھا. لگا دیں گی لے آؤں تیل میں؟ مومنا نے انہیں اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ کر پوچھا تھا جبکہ عرش اسے دیکھ کر دانت پسے. یہ لڑکی اب مار کھائے گی بی بی سے. عرش نے بیچارگی سے سوچا. جاؤ لے آؤ. بی بی حضور نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں کہا. مومی مسکراتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف تیل لینے بھاگی. عرش نے چونک کر بی بی کو دیکھا. بی بی حضور تو ایسے کاموں سے سخت نفرت کرتی تھی. عرش نے بی بی کو دیکھتے ہوئے سوچا. بی بی حضور نے عرش سے بے ساختہ نظر چرائی تھی. تب تک مومی تیل کی بوتل یہ حاضر ہو گئی تھی. مومی انہیں تیل پکڑا کر خود نیچے بیٹھ گئی. بی بی نے ہلکی ہلکی سی مسکان سے اس کے بالوں میں آئلنگ شروع کر دی تھی. لاؤنج میں کافی کا کپ پکڑے داخل ہوتی آز گل وہیں ٹھٹک کے رکی تھی. اسے تو اپنی زندگی میں بی بی کو اس طرح کے فضول کام کرتے نہیں دیکھا تھا. آز گل نے نفرت سے آنکھیں موندے بیٹھی مومی کو گھورا. اس کا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ یہ تو سارے گھر پر قابض ہو جائے گی. اسے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ کر سوچا اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی. مومنا کو اب نیند آنے لگی تھی. بی بی مجھے نیند آ رہی ہے. مومنا نے ان کی طرف دیکھ کر منہ بناتے ہوئے کہا. مومی سونا مت. بتاؤ کیا کھاؤ گی ناشتے میں؟ عرش نے ٹی وی بند کرتے ہوئے اس سے پوچھا تھا. بس پراٹھا آملیٹ دے دو. مومنا نے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے اسے کہا. بی بی حضور کمرے میں ہاتھ دھونے چلی گئی تھی. عرش سر ہلاتے ہوئے اٹھی اور کچن کی طرف بڑھی تھی. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عرش نے حیرت سے بلیک سوٹ پر ہاف وائٹ چادر کندھوں پر اوڑھے سیڑھیاں اترتے خرم سے پوچھا جو بلیک سوٹ میں بہت وجیح اور ہینڈسم لگ رہا تھا. خرم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو بالوں کی اونچی پونی بنائے نیلے ویلویٹ کا سوٹ پہنے اسے سرسار کر رہی تھی. بابا حضور کے ساتھ دوسرے گاؤں دعوت پہ جا رہا ہوں. خرم نے اس کے پاس آتے ہوئے کہا. آپ دعوت پہ جا رہے ہیں؟ میں نے آج آپ کے لیے چکن پاستا بنایا تھا. عرش نے اسے دیکھتے افسوس سے کہا. تو میری پیاری گڑیا میں دعوت پہ جا رہا ہوں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں دعوت کھا کر ہی آؤں گا. ڈنر میں تمہارے ساتھ ہی کروں گا. ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خرم نے اسے خود کے قریب کرتے ہوئے گمبھیر آواز پہ کہا. عرش نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھا جس کے بغیر تو وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. میں آپ کا انتظار کروں گی. عرش نے چادر اس کے کندھوں پر درست کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا. آپ کا انتظار سر آنکھوں پر. خرم نے جھکتے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے ہوئے ملائم سے لہجے میں کہا. پیچھے سے آتی آواز پر دونوں چونک کر بچے پلٹے تھے جہاں مومی صاحبہ منہ سے پانی لگائے دونوں کو زج کرتی مسکان سے دیکھ رہی تھی. میرا کیا قصور؟ میں تو اپنے کمرے میں جا رہی تھی اور اب آپ اس بیڈ لک کہیں یا کچھ اور کیونکہ آپ دونوں سیڑھیوں کے بیچوں بیچ کھڑے ہیں. اب اپنے کمرے میں سیڑھیوں سے ہی تو گزر کے جاؤں گی. مومنا نے خرم کی گھورتی ہوئی نظریں خود پر محسوس کر کے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی تھی. عرش نے بکلا کر پہلے خرم کو اور پھر مومی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں شرارت واضح نظر آ رہی تھی. خرم نے سر جھٹک کر اسے دیکھا اور پھر جلدی سے باہر کی طرف قدم رکھے تھے. بڑا رومانس ہو رہا تھا ہاں؟ مومنا نے عرش کو کندھا مارتے ہوئے شرارت سے پوچھا. بڑی بدتمیز ہو تم. عرش نے خفی سے سر پر چت ماری کچن کی طرف بھاگی تھی. مومنا نے مسکرا کر دونوں کی خوش رہنے کی دعا کی تھی. پارس سے گاڑی کا ڈور بند کر کے لان میں دیکھا جہاں مومنا بلو شرٹ وائٹ کیپری میں بالوں کو آگے سے ہیئر پین کیے پودوں کو مگن سے انداز میں پانی دے رہی تھی. پارس کے قدم بے ساختہ اس کی طرف پڑے تھے. مومنا نے اسے گاڑی سے نکلتے دیکھ لیا تھا اس لیے اچانک سے پائپ کا رخ پارس کی طرف کر دیا. پانی کی تیز دھار نے اسے ایک پل میں بھگو دیا تھا. پارس نے حیرت سے اپنی وردی کو دیکھا جو پانی سے نچڑی ہوئی تھی. ہائے اللہ آپ! مجھے لگا پیچھے کوئی نہیں ہے. مومنا نے مصری تاثر سے دیکھ کر کہا.
پارس نے اسے سچ سی نظروں سے دیکھا اور پھر نیچے گرا پانی کا پائپ اٹھایا اور جلدی سے اس کا رخ مومنا کی طرف کر دیا۔ اب مومنا حیرت سے اسے منہ کھولے دیکھ رہی تھی جس نے اس کا نیا سوٹ تباہ کر دیا تھا۔ میں نے ابھی شاور لے کے ڈریس چینج کیا تھا، مومنا نے صدمے سے اس کی شکایت کی تھی۔ پارس سے مسکراتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھے۔ تو میم، یہ کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا کہ اگلا بندہ بھی کوئی ری ایکشن دے سکتا ہے، کیونکہ ہاتھ پیر تو اس کے بھی سلامت ہے۔ پارس نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے تیکھے لہجے میں سے پاور کروایا تھا۔ مومنا نے اسے دیکھا جس کے چہرے سے پانی کے چھوٹی چھوٹی بوندیں چہرے پر گر رہی تھی، کیونکہ وہ مومنا کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ چہرے کے تیکھے نقوش جو زیادہ تر تنے رہتے تھے، کھڑی لمبی ناک جس پر ابھی ایک چھوٹی سی پانی کی بوند اٹکی ہوئی تھی۔ مومنا نے ہاتھ بے ساختہ اس کی ناک کی طرف بڑھایا اور چھوٹی سی پانی بوند اپنی انگلی سے صاف کی تھی۔ مومنا یہ سب کسی ٹرانس کی کیفیت میں کر رہی تھی۔ پارس نے حیرت سے اپنی جھلی سی بیوی کو دیکھا۔ کیا پیار آ رہا ہے اپنے کھڑوس شوہر پر؟ پارس نے اپنی ناک کو اس کی ناک پر رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ جی نہیں، مومنا نے اسے الگ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، البتہ نظریں اب بھی اس کے چہرے پر مرکوز تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مومنا اور پارس جو ابھی ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے، خرم کی تیز آواز پر چونک کر الگ ہوئے تھے۔ مومنا نے شرمندگی سے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تھی، جبکہ پارس وہی کھڑا پاکٹ میں ہاتھ گھسائے اسے سنجیدگی سے دے رہا تھا۔ کباب میں ہڈی بننے کا شوق لگتا ہے ابھی تک کیا نہیں تمہارا؟ پارس نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے تن سے کہا تھا۔ خرم جواباً مسکرایا، بالکل، اور یہ شوق جائے گا بھی نہیں۔ خرم نے تیکھی سی مسکان سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسری بات، دور رہو اس سے ورنہ۔ خرم نے اسے انگلی سے وارن کرتے ہوئے کہا، تمہاری بہن میری بیوی ہے۔ پارس نے ترچھا کھڑے ہوتے ہوئے مسکرا کر اسے چڑھایا تھا۔ خرم نے ایک دو پل اسے سنجیدگی سے دیکھا اور پھر مٹیاں بھیج کر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے اندر ہال کی طرف چلا گیا تھا۔ پارس نے اسے سنجیدگی نظروں سے دیکھا اور پھر خود بھی اندر ہال کی طرف بڑھا تھا۔